ہمارا خدا جب آتا ہے تو وہ بولتا ہے، وہ ہماری زندگیوں کے ساتھ کلام کرتا ہے، اور وہ اپنا کلام نازل فرما کر ہماری زندگی میں سے بیماریوں کو، مصیبتوں کو، مشکلوں کو، مسائل کو مکمل طور پر دور کر کے ان کو حل کر دیتا، بڑے بڑے مسئلوں کو، اور وہ اپنا کلام نازل فرما کر ہماری جانوں کو ہلاکت سے بچاتا ہے، وہ ہمیں اپنے لیے تیار کرتا ہے۔ فرما مانگیے خدا سے کہے کہ خدا فرما، کیونکہ تیرے بندی، تیرا بندہ، تیرے بیٹے بیٹیاں سننے کے لیے تیار ہیں۔ اے باپ، ہم یسوع کے نام میں تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ آئے ہیں آج اپنے وعدہ کے مطابق بڑے جلال میں ہمارے درمیان، ہم آپ کے لیے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ہم سب مل کر تجھے ویلکم کرتے ہوئے آپ سے منت کرتے ہیں۔ آپ جب اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں، پرستش کے تخت پر، یہ تیرے بچوں نے ساروں نے مل کر خدا تیری خدا تعریف کرنے والے ہمارے لیڈرز نے، خدا ہماری اسکواڈ نے، خدا اور ہم سب نے مل کر خدا تیرے لیے تخت لگایا ہے، اور آج تو بیٹھ گیا ہے بادشاہ۔ اب ہم تیار ہیں، ہم تیرے بچے ہیں، ہم تیرے لوگ ہیں، ہم تیری رائے ہیں، ہم تیری چراگاہ کی بھیڑے ہیں۔ فرما، کیونکہ تیرے بندے اور تیری بندیاں سننے کے لیے تیار ہیں۔ اے باپ، یہ سب کچھ ہم تیرے بیٹے اپنے پیارے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے مانگ کر پا لیں۔ آمین آمین۔ تشریف رکھیے، گاڈ بلیس یو آل۔ سب سے پہلے ہم خدا باپ، بیٹے روح القدس کے شکرگزار ہیں جس نے آج پھر ہمیں موقع دیا ہے مرکلسلی، معجزانہ طور پر، تاکہ ہم جمع ہو کر خدا کے حضور میں آ کر خدا کے کلام کو سیکھ سکیں اور خدا کی حضوری کا حظ اٹھا سکیں۔ حظ اٹھانے کا مطلب ہے جب خداوند آتا ہے، اس کی پریزنس آتی ہے تو ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ہم اس میں کھو جاتے ہیں، ہم اپنی روح جان بدن کو اس کے تابع کر دیتے ہیں، اور خدا کا پاک روح اپنی پریزنس کے ساتھ جب ہماری زندگیوں کے اندر کام کرنا شروع کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں حظ اٹھانا، اس کی حضوری سے لطف اندوز ہونا، اس کی حضوری سے فائدہ اٹھانا۔ کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ روح القدس کا ظہور، وہاں روح لکھا ہے لیکن انگلش میں بڑا ایسا جس کا مطلب روح القدس، یعنی خدا کے پاک روح کی بات ہو رہی ہے۔ جب ہماری زندگی میں ظہور پذیر ہوتا ہے، کلام میں لکھا ہے روح القدس کا ظہور ہر شخص میں فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ ہے پہلا کرنتھیوں 12 باب اس کی 7 آیت میں، یہ نعمتوں کے تعلق سے بات ہو رہی ہے، اور یہاں پر لکھا گیا ہے کہ پاک روح ہماری روح میں اترتا ہے، پاک روح ہماری جان میں اترتا ہے، پاک روح ہمارے بدن میں جب ہم کو چھوتا ہے، اور خدا اپنا ظہور کرتا ہے، اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے، مینیفیسٹ کرتا ہے انگلش میں کہتے ہیں۔ اور جب آپ پاک روح کا ظہور ہونے دیتے ہیں اپنے بدن ہر شخص میں، یہ نہیں لکھا ہوا ہر عورت میں، یہ نہیں لکھا ہر مرد میں، یہ نہیں لکھا ہر جوان میں، یا یہ نہیں لکھا ہر بوڑھے میں، اٹس ریٹن ان ایوری پرسن، ہر ایک شخص کے اندر جو خدا کا بھوکا پیاسا ہوتا ہے۔ تو اس لیے آج خدا کا بہت بڑا جلال یہاں پر موجود ہے، اور خدا نے ہم سے کل رات وعدہ کیا تھا 3 دن ہم خدا کے سامنے فریاد کرتے رہے کہ خداوند ہم چاہتے ہیں کہ فرسٹ منڈے کو تو آج ایک نئے طور سے ہمیں اور زیادہ آگے بڑھا کر لے جانا۔ پچھلی دفعہ کسی کو یاد ہم نے کیا سیکھا تھا؟ ہم نے کس کے متعلق سیکھا تھا؟ آسمانوں کے متعلق سیکھا تھا۔ ہم نے یہ سیکھا تھا کہ پہلا اور دوسرا آسمان جو ہے وہ یونیورس کا ایک حصہ ہے، یعنی مٹیریلسٹک ورلڈ ہے۔ ہم نے یہ بھی سیکھا تھا جو تیسرا آسمان ہے وہ روحانی ہے، اور وہاں پر خدا رہتا ہے کیونکہ خدا ایک روحانی شخصیت ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ وہاں پر کامل کیے ہوئے مقدسوں کی روحیں ہر وقت میں ہیں۔ ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ وہاں بہت سے فرشتگان ہیں، کروڑوں کے حساب سے اور اربوں کے حساب سے ہو سکتا ہوں، کیونکہ ہماری لمیٹڈ نالج جو ہے وہ سب کچھ بیان نہیں کر سکتی، کیونکہ ہمارا خدا جو ہے وہ لامحدود ہے۔ اس لیے اس کی فوجیں بھی، اسے لکھا رب الفاج، آپ کو بار بار پرانے آدم میں ایک لفظ ملے گا رب الفاج، فوجوں کا رب۔ وہ کن فوجوں کی بات کر رہا ہے؟ خدا کی بے شمار افواج ہیں، اس کی بہت سی کیٹیگریز ہیں، لیکن اس میں سے جو روحانی فوجیں ہیں مین وہ خدا کے فرشتگان ہیں، اور فرشتگان جو ہیں ان کے آگے بہت سی قسمیں ہیں، ان میں بہت ساری قسمیں ہیں جن میں سرافیم ہیں۔ سرافیم جو ہیں وہ خدا کی پریزنس میں، خدا کی حضوری میں تیسرے آسمان پر تخت کے پاس ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ وہ اس جلال کو جو خدا کا ہے اس کو برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے سرافیم جو اس کی حضوری میں رہنے والے ہیں اس کا مطلب ہے برننگ، آگ سے جلنے والے، آگ کے بنے ہوئے، وہ جو ہے وہ روحانی آگ سے بھرے ہوئے ہیں۔
اور وہ ان کے فرشتگان کی شیپ ہے باقاعدہ، لیکن وہ جو سرافیم ہیں ان کے 6 پر ہوتے ہیں. یہ پر جو ہیں یہ ان کو اس لیے دے گئے ہیں تاکہ سب سے پہلے وہ اپنا منہ ڈھانپ لیں، کیونکہ خدا کے جلال کو اور خدا کے چہرے کو اس کے تخت کے پاس وہ برداشت نہیں کر سکتے. They have to cover themselves. ان کو اپنے آپ کو کور کرنا پڑتا ہے. ان کے 6 پر ہوتے ہیں تو اسے وہ اپنے سارے چھال چلن کو نیچے پروں کو، کیونکہ ان کے جو ٹانگیں ہیں جو نیچا حصہ ہے، اس کا مطلب ہے وہ اپنی شرمندگی کو، اپنی ایسی چیزوں کو جو خدا کے سامنے وہ نہیں بنا سکتے، اس کو جو اپنے آپ کو کور کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کا چال چلن پاک ہونا چاہیے. اور آپ حیران ہو جائیں گے، ابھی ہم پڑھنے والے ہیں کہ جو سرافیم ہیں وہ 2 پروں سے اڑتے ہیں. تو اڑ کے کہاں جاتے ہیں؟ وہ تو ہر وقت خدا کے جلال میں تیسرے آسمان پر رہتے ہیں، وہ تخت کے پاس رہتے ہیں. اور وہ آگ، خدا کی روح ایک آگ ہے جو روحانی آگ ہے. یاد رکھیں بڑی قسم کی آگ ہے. آج میں آگ کی قسمیں نہیں بتا سکوں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم کلام پر چلیں اور ہم دیکھیں. میں پچھلے ریفرنس سے بتا رہا ہوں، آسمان پر سرافین ہیں، وہ نیچے نہیں آتے، لیکن کروبیم جو ہے وہ دوسرے لیول کے فرشتے ہیں، جن میں سے شیطان لوسیفر جو تھا وہ بھی ایک کروبی تھا. اور یاد رکھیں کہ وہ زمین پر ہو سکتا تھا، وہ کئی کام کر سکتا تھا، وہ کچھ کر سکتا تھا. آج کیونکہ ہم نے خدا سے کہا تھا، خدا نے ہمیں سکھانا کہ جو آسمان کے رہنے والی مخلوقات ہیں وہ زمین پر کیسے آتی ہیں. اور پچھلی دفعہ اگر آپ کو یاد ہو میں نے بتایا تھا کبھی کبھی صرف ویژن آتی ہے، ٹرانسمیشن ہوتی ہے. ٹرانسمیشن کا مطلب ہے سادہ لوگوں کے لیے جیسے ٹی وی اسٹیشن پر کچھ کیا جاتا ہے، ڈرامہ کیا جاتا ہے، کسی بھی جگہ پر کلام دیا جاتا ہے، کچھ کیا جاتا ہے، تو وہ آپ کو تاروں کے وسیلہ سے، اور کبھی کبھی آج کل وائرلیس ہو گیا سسٹم، تو ڈائریکٹ آپ کے ٹی وی میں آ جاتا ہے اور آپ کا ٹی وی گھر میں پڑا ہوا ہے. اور جو بندے کام ہو سکتا ہے وہ کراچی میں ہو سکتا ہے، وہ انگلینڈ میں ہو سکتا ہے وہ امریکہ میں یا آسٹریلیا میں ہو، اور جو کچھ وہ کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو زمین پر دکھا دیا جاتا ہے. تو میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ کس طرح سے آسمانی مخلوقات کا تجربہ، آسمانی کئی بہت سے تجربے لوگوں کو ٹی وی کی طرح ہوتے ہیں، وہ خود آسمان پر نہیں جاتے ہیں. اور آپ جب جیسے جیسے آپ خدا کے ساتھ اٹیچ ہوتے جاتے ہیں، خدا آپ کی روحانی آنکھوں کو کھول دیتا ہے. اور آپ حیران ہوں گے کہ کبھی کبھی خدا آپ کو اتنی برکت اور قدرت سے بھر دیتا ہے کہ آپ کی روحانی آنکھوں، آپ کی روحانی بصیرت، آپ کی جو نظر ہے روحانی، وہ اتنی اونچی ہو جاتی ہے کہ آپ یہاں پر بیٹھے بیٹھے آپ میلوں میل، کروڑوں میل تک دیکھ سکتے ہیں. روحانی عالم میں ڈسٹنس کا کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. 1 سیکنڈ میں آپ وہ کچھ کر سکتے ہیں جو آپ شاید کئی گھنٹوں میں، کئی سالوں میں کر سکتے ہیں. اور تیسرے آسمان پہ پہنچنے کے لیے بہت ٹائم نہیں لگتا ہے، یاد رہے. اور کبھی کبھی خدا ہمیں وہاں لے جاتا ہے اور یہ بہت کم لوگوں کا تجربہ ہوتا ہے. لیکن ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خدا اپنے تجربات آج بھی، پہلے بھی، ماضی میں بھی، اور جب تک یسوع مسیح بذات خود ایک شخص کی صورت میں، ایک ہستی کی صورت میں، ایک باقاعدہ طور پر بادشاہ کی صورت میں وہ زمین پر آ نہیں جاتا اور پھر سے دنیا کے سامنے اپنے اس روحانی بدن میں بہت بڑا بادشاہ بن کر بادشاہی نہیں کرتا، اس وقت تک خدا باپ، بیٹا، روح القدس پھر بھی وہ یہاں پر کام کرتے ہیں، پھر بھی وہ آتے ہیں، وہ کام کرتے رہتے ہیں، کیونکہ وہ لامحدود ہے. فرشتے لامحدود نہیں ہیں. میں نے پچھلے دفعہ آپ کو بتایا تھا شیطان لامحدود نہیں ہے. یہ نہیں کہ شیطان کی کوئی حد نہیں ہے، اس کی ایک لمٹ ہے اور وہ بہت پاورفل نہیں ہے. اس لیے کبھی بھی اپنی زندگی میں شیطان سے نہیں ڈرنا، اس کی طاقتوں سے نہیں ڈرنا، اور اس کے ساتھ مل کر کام کرنے والے جادوگروں سے نہیں ڈرنا. آپ نے کسی چیز سے نہیں ڈرنا، کیونکہ آپ کا خداوند جو آپ کے ساتھ کھڑا ہے وہ لشکروں کا رب ہے، اور اس کی قدرت اتنی زیادہ ہے، اور اس کے لشکر اتنے زیادہ ہے، اس کی پاور اتنی زیادہ ہے. اگر کوئی جادوگر 1 یا 2 یا 15 یا 5000 یا 10,000 جادوگر میں کھڑے ہو جائے. خدا مجھے یاد کرانا ہے، آپ کو ایک کہانی بتانا چاہتا ہوں. ایک سچی کہانی ہے جو انڈونیشیا میں ہوئی تھی. انڈونیشیا میں ایک شخص تھا، اس نے ڈاکٹر بن گیا، میڈیکل ڈاکٹر، اور اس نے بائبل پڑھ رہا تھا. اس نے کہا کہ میں میڈیکل ڈاکٹر بن کے جو لوگوں کو ہیل کروں گا تو میرا یسوع تو زندہ ہے. کلام میں لکھا ہوا ہے کہ وہ روح اور آگ سے بپتسمہ دیتا ہے. وہ یوپی چرچ تھا، وہ کھلا رہتا تھا، اور وہ وہاں جا کے اکیلا دعا کرنے لگا. خدا ہوں میں نے ڈاکٹر بن کے نہیں، میں تو بن گیا ہوں ڈاکٹر میڈیکل تو، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ تو مجھے اپنی قدرت سے بھر دے، اور میں بھی آج تیرے اس قدرت والا تجربہ کروں جو تیرے کلام میں بہت سے نبی اور رسول
اور خدا کے بیٹے بیٹیاں کرتے تھے. دعا کر رہا تھا. یہ کہانی میں نے اس شخص سے سنی اور کتاب میں بھی پڑھی جو خود اس شخص کو مل کے آیا تھا. وہ تھے خدا کے بہت بڑے خادم, ایف سی کالج کے ایکس پرنسپل. وہ پہلے پینٹیکوسٹل تھے, پینٹیکوسٹل کے پائنیئر تھے, اور انہوں نے بتایا کہ وہ اس کو مل کر آیا تھا. میں ان کے اپنے کانوں سے ان سے سنا. کہہ رہے میں اس سے پوچھ رہا کیا ہوا تھا. کہتا ہم دعا کر رہے تھے. ہم دعا, میں نے کتاب میں ہی پڑھا ایسا لکھا ہوا تھا. اور جب وہ دعا کر رہے تھے تو اکیلا ہی دعا کر رہا تھا, کرتا خدا مجھے روح اور آگ کا بپتسمہ دے. اور ایک دن وہ گھٹنے ٹیک کے دعا کر رہا تھا تو اس نے غیر زبانیں بولنی شروع کر دی. خدا کا شکر ہو, آپ اس وقت دنیا میں کروڑوں کے حساب سے بلکہ ارب کے قریب لوگ غیر زبانیں بولتے ہوں گے, کیونکہ 6-7 ارب میں سے بہت غیر زبانیں آپ بولتے ہیں. سارے چرچز میں بولی جا رہی ہیں. I'm sorry, یہاں پر ایک کریکشن کر دوں. ہر غیر زبان بولنے والے کو میں خدا کے روح کا بپتسمہ نہیں سمجھتا, کیونکہ روح القدس نے مجھے سمجھ دی ہے, روح کا امتیاز دیا ہے, اور مجھے بائبل مقدس سے اور تجربے سے کلام سکھایا ہے. اس لیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جتنے غیر زبان بولتے ہیں ان کو روح القدس مل گیا ہے. اس میں بدروحوں والے بھی بولتے ہیں, اس میں شیطان کے ڈیول گروپ والے بھی بولتے ہیں, اس میں بدھسٹ کئی جگہ پر بھی بولتے ہیں, بدھ مت والے, اس میں اور بھی بولتے ہیں. شیطان جو ہے وہ بھی ہمیشہ خدا کے کلام کی نقل کرتا ہے, اور ہم ہر بار غیر زبان بولنے والے کو جپی نہیں ڈال سکتے کیونکہ وہ غیر زبانیں بولتا ہے. ہم ہر مسیح کو بھی جپی نہیں ڈال سکتے کیونکہ وہ غیر زبان بولتی ہے, غیر زبان بولتا ہے, پریز دی لارڈ, ہاللویا, غیر زبان بولتا ہے. غیر زبان از ناٹ ایوری تھنگ. یاد رکھیں, میں غیر زبانیں بولتا ہوں, ابھی میں بول رہا تھا, غیر زبان ترجمہ آیا تھا, آپ میں سے کئیوں کو نہیں پتا. اور یاد رکھیں میں بہت غیر زبانیں بولتا ہوں, اور ہماری میٹنگز میں ہم الاؤ کرتے ہیں غیر زبانیں بولنے, لیکن ہم سب غیر زبانوں کو نہیں مانتے. غیر زبانوں, اگر آپ غیر زبان پاتے ہو روح القدس سے, تو اگر آپ کبھی خدا کے ساتھ تھے, روح سے معمور تھے, آپ کو غیر زبانیں ملے گی. اور جب آپ غیر زبانیں آپ کو مل جاتی ہیں تو آپ بولتے رہتے ہیں, بولتے تو آپ کے برین پر, یہ سائیکولوجیکلی برین میں آپ کے لکیریں بن جاتی ہیں, یعنی ریز بن جاتی ہیں. آپ پھر وہی غیر زبان ریپیٹ کرتے رہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جب پہلی دفعہ آپ نے غیر زبان بولی تھی اتنی قدرت تھی, جب آپ روح سے بھرے ہوتے ہیں غیر زبان بولتے ہی خدا کی قدرت چھا جاتی ہے, اور اب آپ بولتے ہیں تو قدرت نہیں آتی, وہ آپ کی ہیومن سائیکالوجی کے تحت وہ لکیریں بن جاتی ہیں. آپ وہی غیر زبان, کئی لوگ وہی ریپیٹ کرتے رہتے ہیں, جتنی دفعہ ان کو سنو وہی غیر زبان بول دیں گے, جتنی دفعہ سنو وہی بول دیں گے. اس میں 2 باتیں ہوتی ہیں, ایک تو ہوتا ہے کہ ان کی ترقی کوئی نہیں ہوئی, اور دوسری یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ لکیریں بن چکی ہیں ان کے ذہن میں. ہم سارے غیر زبانوں والوں کو خدا کے لوگ نہیں کہتے, نہ وہ ہیں. یاد رکھے شیطان بھی نقل کرتا ہے, لیکن میں اس بات کا کہہ رہا ہوں, خدا کا پاک روح جب آتا ہے تو پاک روح بھی غیر زبانیں دیتا ہے, آسمانی زبانیں دیتا ہے. لیکن جب وہ غیر زبان بولی جاتی ہے تو روح کی معموری سے بولی جاتی ہے, روح کی تحریک سے بولی جاتی ہے, روح سے بھر کر بولی جاتی ہے, پاک روح کے ساتھ مل کر بولی جاتی ہیں. اور کبھی کبھی پاک روح کنٹرول کر لیتا ہے, وہ بولنا شروع کرتا ہے, میسیجز دیتا ہے, پیغامات دیتا ہے. کبھی کبھی وہ ہماری مدد کرتا ہے پرسش کرنے کے لیے. میں کچھ خدا کے لیے کہنا چاہتا ہوں, وہ کہتا ہے تیرے پاس اچھے الفاظ نہیں ہیں, لیکن میں پرستاروں کو دے دیتا ہے, یعنی جو ہمیں حمد و ثنا میں لیڈ کرتے ہیں ان کو غیر زبانیں دے دیتا ہے. غیر زبانوں میں گیت آنے شروع ہو جاتے ہیں, دعا آنی شروع ہو جاتی ہے, میسیج آنے شروع ہو جاتے ہیں. اور خدا جو ہے مختلف طریقوں سے غیر زبانوں کو اس میں برکت دیتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ خدا کا پاک بھی اس دنیا میں کام کرتا ہے, میں یہ بتا رہا ہوں, اور شیطان بھی نقل کرتا ہے. آپ نے بچنا اس چیز سے, لیکن جو سچی غیر زبان ہے میں اس کے فیور میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ خدا کے پاک روح کو اس دنیا میں اپنی زندگی میں کام کرنے کا موقع دے سکتے ہیں. اور پاک روح آگ کی طرح بھی آتا ہے. میں بتا رہا تھا, آپ کہیں گے وہ سٹوری کہاں گئی, ارے بھائی وہ غیر زبانیں بولنے لگا, خدا نے کہا غیر زبانیں بھی بتا دے, صرف غیر زبانوں پہ نہیں جانا. اس کے اوپر آگ آ گئی, وہ آگ کا شعلہ اس کے اوپر جلنے لگا, اور یہ روح القدس کی آگ ہوتی ہے. بہت سی قسم کی آگ, آج میں آگ پہ نہیں بول رہا ہوں, آگ پہ بڑی قسمیں بائبل میں آگ کی, اور یہ روح القدس کی آگ تھی, اور وہ شعلہ اس کا چل رہا ہے, اور وہ جلتے جلتے شور مچ رہا غیر زبانوں کا. اور وہاں جو چرچ کے کچھ لوگ باہر تھے, انہوں نے آواز سے اندر کیا ہو گیا ہے, کیونکہ اس چرچ میں کوئی غیر زبان نہیں بولتا تھا, اور وہ اندر گئے. جیسے انہوں نے دیکھا اس کی آگ لگی ہے, جلدی سے پاس گئی, یہ جل نہیں رہا, اور موسیٰ کی جھاڑی کی طرح. اور خدا کیا ہوا, وہ جو تھے وہ بھی گھٹنوں کے بال لگے رونے لگے, اور ان کے اوپر بھی وہ بھی غیر زبانیں بولنے لگے, اور اوپر بھی روح القدس کی آگ آ گئی. اور پھر اور لوگ آ گئے, اور شور مچ گیا, گلیوں سے لوگ آ رہے, پورا چرچ بھر گیا, پورے چرچ کو آگ لگ گئی روح القدس کی, اور چرچ نہیں جل رہا تھا.
اور اوپر سے آگ لگی ہوئی تھی، اور فائر بریگیڈیا کو انہوں نے فون کر دیا یہ کیا ہو گیا، چرچ میں آگ لگ گئی ہے، اور لوگ اس آگ کو دیکھ سکتے تھے۔ آپ یاد رکھیں کہ روح القدس کے وسیلہ سے جو پاک روح کی آگ آتی ہے وہ بڑی پاورفل چیز ہے، اور پینتیکوست کے دن بھی ایسا ہوا تھا۔ انہوں نے پھر اس میں سے ٹیمیں بنائی، اور انہوں نے بتایا کہ ہم میں سے 5-5 کی غالباً ٹیمیں بن کر ہم گئے، اور ایک دریا پار کے گاؤں میں گئے، اور وہ پورا گاؤں بت پرستوں کا، جادوگروں کا، سارا گاؤں ہی جو تھا نا کوئی قصبہ ٹائپ تھا، کافی بڑا تھا وہ، اور وہ سارے اس میں کتنے ہزار جادوگری تھے، علم ہی پڑھتے رہتے تھے، اور ایک سے ایک بڑھ کر ان کے پاس لشکر تھے شیطان کے، ابلیس کی طاقتوں کے۔ میں بتا یہ رہا تھا جب خدا آپ کے ساتھ ہے تو آپ کے سامنے شیطان کے چاہے کتنے جادوگر آ جائیں آپ کے سامنے ٹھہر نہیں سکتے، کیونکہ خدا لشکروں کا خدا آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور ان کا کیا ہوا، وہ گئے، انہوں نے کہا جی مقابلہ کرنا، کہا جی مقابلہ کرنا ہے، اگر آپ کا خدا زبردست ہے تو ہم سارے مسیح کو قبول کر لیں گے، اگر ہمارا خدا، ہمارے دیوتا، ہماری طاقتیں، ہمارے جھوٹے خدا، وہ تو جھوٹا نہیں کہتے، مجھے پتا وہ جھوٹے خدا ہے، وہ مقابلے میں آ گئے جیسے ایلیا کے ساتھ آ گئے تھے، اور کہتے ہیں کہ ہم کھڑے ہو گئے، ہم نے دعا کرنا، اور انہوں نے جادوگر نے پڑھنا شروع کیا، میں کہا پہلے تم وار کر لو جتنا کر، کہتے دن کے دوپہر کے وقت اندھیرا چھا گیا، کالا اندھیرا، بدروہیں اتنی آ گئی، اتنے لشکر آ گئے، اور ہم کھڑے دعا کر رہے تھے، اور جب ہم روح القدس سے بھر کر دعا کرتے گئے تو انہوں نے جب پورا زور لگا لیا تو ہم نے کہا یسوع اب دعا، تو جیسے ہی ہم نے یسوع سے دعا کرنا شروع کی تو ایک گر گیا، دوسرا جادوگر گر گیا، تیسرا گر گیا، چیخیں مارنے لگے، معافیاں مانگنے لگے، اور وہ تاریکی جو تھی وہ غائب ہونے لگی، کیونکہ نور تاریکی میں چمکتا ہے، اور یاد رکھیں نور جو ہے وہ غالب آتا ہے، ہمارا خدا یسوع مسیح بھی نور ہے، اور اگر آپ بھی نور بن جاؤ گے تو یاد رکھنا آپ غالب آؤ گے دشمن پر، آپ کے سامنے بدروہیں، جادوگر، ابلیس کی طاقتیں ٹھہر نہیں سکتی، کیونکہ آپ خداوند کے لوگ ہو۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ آپ کو پتا ہے کہ اب سارا گاؤں کرسچن ہو گیا، قصبہ کا قصبہ ہی، سارے جادوگر نے اپنے بت لے آئے اور انہوں نے ایک جگہ آگ لگا دی سارے، اور وہی کام ہوا جو ہمال کی کلیسیا میں ہوا تھا۔ ہمارے میں لکھا ہے کہ پلوس وہ بڑے جادوگر نے اپنی کتابیں جلا دی۔ ہاللیلویہ۔ اس لیے ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، خدا جو ہے وہ ہم کو برکت دینا چاہتا ہے۔ آپ کو پتا ہے خدا میرے منہ میں جیسے کلام ڈالتا جاتا ہے میں بولتا جاتا ہوں، اور کبھی کبھی میں حوالے پڑھنے میں تھوڑی دیر کر دیتا ہوں، مجھے معاف کر دیجئے۔ آئیے آج کا جو ہمارے سامنے خدا نے کلام رکھا ہے میرے ساتھ نکالیں گے، جو پڑھنا چاہتے ہیں بائبل میں سے ضرور نکالیں۔ یسایا نبی کا صحیفہ اس کا 6 باب اور اس کی پہلی آیت سے 4 آیت تک ہم پڑھیں گے۔ Isaiah chapter 6 verse 1 to 4، یسایا نبی کا صحیفہ اس کا 6 باب اس کی پہلی آیت سے ہم 6 آیت تک پڑھیں گے۔ خدا کے کلام میں یہاں پر اس طریقے سے لکھا ہے، اس طرح سے مرقوم ہے، جس سال میں عزیہ بادشاہ نے وفات پائی میں نے خداوند کو ایک بڑی بلندی پر اونچے تخت پر بیٹھے دیکھا، اور اس کے لباس کے دامن سے ہیکل معمور ہو گئی، اس کے آس پاس سرافیم کھڑے تھے جن میں سے ہر ایک کے 6 بازو تھے، اور ہر ایک 2 سے اپنا منہ ڈھانپے تھا، اور 2 سے پاؤں، اور 2 سے اڑتا تھا، اور ایک نے دوسرے کو پکارا اور کہا، قدوس 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 رب الفاظ ہے، ساری زمین اس کے جلال سے معمور ہے۔ اور تو پکارنے والے کی آواز کے زور سے آستانوں کی بنیادیں ہل گئیں اور مکان دھوئیں سے بھر گیا۔ خدا کے کلام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت ملے، آمین۔ جب میں اس کو پڑھ رہا تھا تو مجھے پریشانی لگ جاتی ہے، اس میں کوئی 20 کے قریب مضمون ہے، صرف ان 4 آیتوں میں 20 سے زیادہ ٹاپک ہے جس میں 1-2 گھنٹے بولنے کی ضرورت ہے، لیکن میں مختصر آپ کو بتاؤں
میں ماں سے اور پیرنٹس سے، ماں باپ سے درخواست کرتا ہوں وہ اپنے بچوں کو بچپن ہی سے تیار کریں، کیونکہ جب وہ ٹین ایج میں پہنچے تب وہ شیطان کی طرف نہ جائیں، وہ جھوٹے مذاہب کی طرف نہ جائیں، وہ جھوٹی تعلیم اور سیکس اور پیسے کے پیچھے نہ بھاگیں، بلکہ وہ خدا کے پیچھے بھاگیں، وہ خدا کے ساتھ اٹیچ ہو جائے اور خدا کا رول پر کنٹرول کر لے اور وہ خدا کی راہوں کو پہچان لیں اور وہ خدا کی راہوں پر چلنا سیکھیں۔ اور جو لوگ جوان ہیں آپ کے لیے بہت بڑا نمونہ، عزیہ 16 سال کا تھا کیونکہ وہ خدا کے ساتھ چلتا تھا، وہ 52 سال تک یعنی 68 سال کا ہو کے 52 سال تک وہ بادشاہ رہا۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ 52 سال سارے اچھے نہیں تھے۔ آپ حیران ہو جائیں گے، جب اس نے شروع کیا تو اس نے بہت اچھا شروع کیا، ہی واز ویری گڈ، بہت اچھا تھا۔ بعض لوگ شروع بہت اچھا کرتے ہیں، لیکن ایک بات آج کو بتاتا چلوں کہ شروع اتنا امپورٹنٹ نہیں ہوتا جتنا امپورٹنٹ اینڈ ہوتا ہے۔ اگر آپ شروع تو روح سے کرتے ہیں اور بعد میں جسم میں آ جاتے ہیں تو آپ کا اینڈ برا ہے۔ اگر آپ دوڑ تو شروع کرتے ہیں لیکن اس ریس کو مکمل نہیں کرتے اور خدا کے کلام تک قائم نہیں رہتے، جان دینے تک وفادار نہیں رہتے، تو آپ ساری برکت کھو دیں گے۔ آج دنیا میں لاکھوں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو خدا کے بنے، خدا کے روح سے معمور ہو گئے، بڑی بڑی منشیاں بن گئی، خادم بن گئے، پادری بن گئے، کلیسیاں بن گئی، ایونجلسٹ بن گئے اور نبی بن گئے، رسول کلائے، لیکن انہوں نے شروع تو صحیح کیا لیکن اینڈ پہ آ کے وہ گمراہ ہو گئے، خدا کی راہوں سے بھٹک گئے۔ اسی طرح سے جس طرح سے سلیمان بادشاہ نے کیا، شروع تو صحیح کیا، اس نے بھی شروع بالکل صحیح کیا، اور خدا کے کلام سے ہم پڑھتے ہیں کہ اس نے خدا کے کلام کے مطابق بہت سے کام کیے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو شخص ذکر اس کا کر رہا ہے، یسایا نبی نے اس کے متعلق لکھا ہے کہ ہی واز اے بلڈر، بنانے والا تھا۔ اس نے بہت کچھ خدا کے جلال کے لیے اور بنی اسرائیل قوم کے لیے جو خدا کی قوم تھی بنایا تھا۔ He built lot of things۔ کبھی کبھی ہم بلڈنگیں بنا سکتے ہیں، یتیم خانے بنا سکتے ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں، پلیٹ ٹاورز بنا سکتے ہیں، لیکن اگر خدا کے کلام کا ہم قائم نہیں کرتے، کام بہت اچھا ہے، یہ برا کام نہیں اس نے کیا، یہ اس کی خوبیوں میں سے ایک ہے۔ وہ بلڈر تھا، ہی واز اے گریٹ پلانر، پلان کرنے والا تھا، منصوبہ ساز تھا، اچھے منصوبے بناتا تھا۔ خدا کے کام کے لیے اچھے منصوبہ بننے والا بننا بہت اچھی بات ہے۔ ہم سب کو خدا کے لیے اچھے پلانز سیکھنا چاہیے خدا سے، اور رول قدس کی رہنمائی میں بنانا چاہیے۔ پھر وہ جنرل تھا، وہ جنگ تو اس نے فوجیں بنا دی، اس نے تمام دشمنوں کو جو بنی اسرائیل کے ارد گرد تھے ان کو ڈرا دیا، فتح کر لیا اور مکمل طور پر ان پر غالب آ گیا، اور وہ بڑا زور آور ہو گیا تھا۔ وہ ایک جنگی سورما تھا، بے شک وہ بادشاہ تھا۔ یاد رہے اسیا بادشاہ کے متعلق دل چاہتا بہت کچھ بولتا جاؤں، لیکن میں جلدی جلدی اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھے اس کی زندگی کے لیے جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ ساری باتیں اچھی تھی۔ وہ بہت خدا کو پیار کرنے والا تھا، وہ خدا کی خدمت کرنے والا تھا۔ لیکن آج اور آیت آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں جو پڑھ کر آپ کو افسوس ہوگا اس شخص کی زندگی پر کہ اتنا اچھا خادم، اتنا اچھا خدا کا بندہ چنا ہوا۔ اگر ہم پڑھیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے 16 آیت میں جہاں لکھا ہے، لیکن جب وہ زور آور ہو گیا تو اس کا دل اس قدر پھول گیا کہ وہ خراب ہو گیا اور خداوند اپنے خدا کی قربانی کرنے لگا۔ چنانچہ وہ خداوند کی ہیکل میں گیا تاکہ بخور کی قربان گاہ پر بخور جلائے۔ خدا کے کلام کے وسیلے سے ہمیں اور برکت اور سمجھ ملے۔ آپ کو پتہ کیا ہو گیا؟ وہ زور آور ہو گیا، اس کا دل کیا ہو گیا؟ پھول گیا۔ ارے بھائی، جب خدا زیادہ استعمال کرتا ہے، کام کرتے ہو خدا کے لیے، اور خدا نے جو آپ کو خدمت دی ہے، جس بات کے لیے آپ کو بلایا گیا ہے، کل میں آپ بتا رہا تھا پہلے میں سے کہ ان سارے لوگوں کو، برناباس اور پالوس کو، اس بات کے لیے مخصوص کر دو جس کے لیے وہ بلائے گئے ہیں۔ اپنے بلاوے کو سمجھو، خدا نے کس کام کے لیے، کس جگہ کے لیے، کس وقت آپ کو استعمال کرنے کے لیے بلایا ہے۔ دس از ویری امپورٹنٹ۔ کبھی کبھی ہم بلاوے کو نہیں پہچانتے، کبھی کبھی اپنی جگہ کو نہیں پہچانتے، ہم دوسروں کو مرہون کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا ہم اپنی مرضی سے ایسے کام کرنا چاہتے ہیں جو شاید لگے اچھے لیکن ہیں وہ غلط، کیونکہ آپ خدا کے بلاوے سے باہر نکل رہے ہو۔ جس بات کے لیے آپ کو، اگر آپ پروفٹ ہیں تو پروفٹ کا کام کیجیے۔ اگر خدا نے صرف ایک گفٹ آپ کو دیا ہے، آپ پادری نہیں ہیں تو پادری بننے کی کوشش نہ کریں۔ اگر آپ پاسٹر ہیں تو آپ پروفٹ بننے کی کوشش کریں، جب تک خدا آپ کو نہ بنائے۔ کبھی کبھی خدا ایک سے زیادہ گفٹنگ میں بھی کسی کو استعمال کر سکتا ہے۔
اگر آپ رسول ہیں تو آپ رسول رسالت کا جو خدا نے آپ کو دی ہے، جس کام کے لیے بلایا اس کو کرنے کی کوشش کرو۔ اگر آپ اچھے انتظامیہ ہیں، انتظام کرنے والے منتظم ہیں، تو آپ وہی کام کرنے کی کوشش کرو۔ لیکن کسی کو خدا ایک سے زیادہ گفٹنگ سے بھر دیتا ہے ضرورت کے مطابق۔ اپنا گفٹ نہیں چھوڑنا۔ یاد رہے جو سیموئیل تھا وہ قاضی بھی تھا، یعنی بادشاہ بھی تھا اس وقت کا۔ سیموئیل تھا وہ نبی بھی تھا اور وہ کاہن بھی تھا۔ اس کے 3 گفٹ ایک وقت پہ کام کرتے تھے، کیونکہ اس وقت اور تو اچھا بادشاہ ہی نہیں تھا۔ ہر شخص کو ایک ہی نعمت دی جاتی ہے جتنی اس کی کیپیسٹی ہوتی ہے یا جتنا اس کے لیے خدا کا ارادہ ہوتا ہے۔ بچوں کو کنٹرول کیجئے پلیز، یہ ڈسٹربنس ہو رہی ہے۔ اشر ذرا تو پتہ ہونا چاہیے یہ کیا ہو رہا ہے۔ یاد رکھیں خدا کے کلام کے مطابق بائبل مقدس میں یاد رکھیں کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے اپنے گفٹ کا۔ اس نے کیا کیا؟ غرور آ گیا، اب تو میں کہن کی جگہ کہن یہ بھی کر سکتا ہوں، وہ بھی کر سکتا ہوں، یہ بھی کر سکتی ہوں۔ ارے بھائی نہیں کر سکتے۔ 2 بدروہیں نکالنے سے آپ بدروہیں نکالنے والے نہیں بنتے۔ میں بے شمار بدروہیں نکالنے والوں کو دنیا میں جانتا ہوں۔ جو بدروہیں نکالنے لگے 2-4 نکلی اور مزہ آتا ہے اور مزہ آتا ہے، پھر بدروہوں نے ایک گھر میں آ کے قبضہ کر لیا اور وہ بدروہوں میں گر گئے۔ آئی نو مینی پیپل۔ جو آپ کا گفٹ نہیں ہے وہ آپریٹ نہ کرو، اس میں چلنے کی کوشش نہ کرو۔ یہ بادشاہ تھا، اس کو منع تھا۔ یہ بخور دلانا کہنوں کا کام تھا۔ لکھا ہے 80 یا 82 کہن جو ہیں، آگے لکھا ہوا 82 غالباً کہن اس کے ساتھ چلے گا۔ نہ کر بادشاہ، نہ کر۔ بعض آ جا کہتا نو آئی ایم ویری پاورفل، میں بڑا زور آور ہوں، اور میں بہت بھول گیا، وہ غرور میں آ گیا۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ گناہ میں گر گیا۔ گناہ کیا تھا؟ اس نے اپنی جگہ چھوڑ دی، بھول گیا کہ وہ خراب ہو گیا، اور خداوند اپنے خدا کی قربانی کرنے لگا۔ برا کام تھا قربانی کرنا، بولو کیا خدا کے حضور قربانی کرنا بری بات ہے؟ بتاؤ، بولتے نہیں ہو۔ بری بات ہے یا اچھی بات ہے؟ اچھی بات ہے، پر جس کے لیے مقرر کیا اس کو کرنے دو۔ جس کو خدا نے مقرر کیا ہے اس کو اپنی جاب کرنے دو۔ اگر تم اس کو جج کرو گے یا اس پر ماسٹر بننے کی کوشش کرو گے، آپ سزا پاؤ گے۔ آپ کو پتہ نہیں کہ خدا نے آپ کو جو مقرر کیا آپ وہ رہیں۔ ڈونٹ ٹرائی ٹو موو آؤٹ آف یور کالنگ، آؤٹ آف یور بلیسنگ۔ آپ کو جو خدا نے بنایا وہ کرنے کی کوشش کرو، اور آپ کو خدا 100% اجر دے گا۔ خدا یہ نہیں کہے گا اس بہن نے تو صرف دعا ہی کرنے والی تھی۔ کبھی کبھی صرف دعا کرنے والی بہنیں جو ہیں وہ بڑے بڑے خادموں سے زیادہ اوپر عزت پاتی ہیں۔ میں نے کئی دفعہ یہ کہانی بتائی ہے جو خدا کے خادم کو خدا نے دکھائی۔ خدا نے رویا دکھائی کہ یسوع ہے، بہت سے خادم دنیا کے بڑے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک بڑے چھوٹے چھوٹے تاتے سب کو چھوٹے ملے، میں شارٹ کر رہا ہوں۔ اور اس بندے کو رویا میں خدا نے دکھایا، وہ پریشان ہو گیا۔ غالباً وہ خدا کا بہت بڑا وہ خادم خود تھا۔ مجھے بھول جاتا ہے کہ میں نوٹ نہیں کرتا، میرے اندر نہیں ہے یہ چیز، تو میں اسٹڈی کرتا ہوں، لیکن تو وہ لکھا ہے کہ وہ سب نے وہ بڑا خوش کہ شاید مجھے ملے گا۔ پھر بینین بیٹھا، وہ کہتا مجھے ملے گا، فلاں بیٹھا، اس نے ساروں کے نام لیے، اور ان میں سے کسی کو نہیں ملا، سب کو چھوٹے چھوٹے تاج ملے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ یسوع نے آواز دی، پیچھے سے ایک بڑھیا عورت، جب چلنا بھی اس کے لیے مشکل تھا، وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ تو خدا نے اس کا نام لیا، وہ آگے ہے تو لوگ اس کی طرف دیکھ رہے تھے، اور خدا نے وہ سب سے بڑا تاج تھا اس کے سر پر رکھ دیا۔ اس نے کہا اس عورت کی دعاؤں کی وجہ سے، آنسوں کی وجہ سے تم خادم بنے ہو۔ ان کی دعاؤں اور آنسوں کی وجہ سے آج خدا نے تمہیں استعمال کیا ہے، اور خدا کر رہا ہے۔ آپ حیران ہو جائیں گے، God's way of judgment different from the man's judgment۔ انسان کا کسی کو جج کرنے کا طریقہ، پرکھنے کا طریقہ فرق ہے، اور خدا جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ انسان ظاہرہ کو دیکھتا ہے۔ پتہ نا آپ کو انسان کیا دیکھتا ہے؟ ظاہرہ کو، لمبا کتنا ہے، چوڑا کتنا، سوٹ کے ہو جائے پایا، کپڑے کے ہو جائے پائے ہیں، کتنا شوشہ کر کے آتی ہے، کتنا شوشہ کر کے آتا ہے۔ انسان ظاہرہ کو دیکھتا ہے، انسان بھیڑ کو دیکھتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بھیڑ شیطانوں کے پیچھے بھی بہت ہوتی ہے، یاد رکھیے، بھیڑ کوئی بھی لے سکتا ہے۔ بھیڑ کی وجہ سے کسی کی روحانی ججمنٹ نہیں تھی۔ انسان معجزوں کو دیکھتا ہے کس سے زیادہ ہوتے ہیں، چاہے جادوگری سے کرتا ہو، چاہے پیر پرستی کرتا ہو، اور اندر شیطان کے ساتھ۔ ہم نے ایسے لوگوں سے ڈیل کیا ہے، ہم نے ایسے لوگوں کو نکالا ہے۔ ہم نے خدا کے خادم کی دنیا میں شیطان سے کرتے، اور ہم معجزے دیکھ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ انسان کس کو دیکھتا ہے؟ ظاہرہ کو، لیکن خدا دل پر نظر کرتا ہے۔ خدا کے جج کرنے کا طریقہ فرق ہے۔ ہم اپنی عقل سے جج کرتے ہیں۔ سیموئیل نبی کو بھی غلطی لگ گئی تھی،
وہ کہنے لگا یہ لمبے لمبے لوگ جو ہے یہ سارے کے سارے جو ہے یہ اس کی وجہ سے یاد رہے، کیونکہ میرے پاس بہت کچھ ہے، میں آگے جانا چاہتا ہوں، بہت کلام کھلنا شروع ہو گیا ہے۔ آپ یاد رکھیں خدا کے کلام اس نے بخور جلانے کی کوشش کی، لیکن اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ اس کا رزلٹ بہت برا نکلا۔ آپ حیران ہو جائیں گے کیا ہوا۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، ہم 20 آیت اس کی پڑھتے ہیں، یہاں پر لکھا ہے 20 آیت میں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ 18 سے 21 آیت میں بہت کچھ لکھا ہے، میں بس 21 آیت پڑھ دیتا ہوں۔ چنانچہ عزیہ بادشاہ اپنے مرنے کے دن تک کوڑی رہا، اور کوڑی ہونے کی وجہ سے ایک الگ گھر میں رہتا تھا، کیونکہ وہ خداوند کے گھر سے کاٹ ڈالا گیا تھا۔ آپ حیران نہیں ہو جاتے اس بندے کا ذکر سن کے؟ اب اینڈ اس کا کیسا ہوا؟ کیونکہ اس نے اپنی جگہ چھوڑی اور اس کو کوڑ ہو گیا بخور جلاتے جلاتے، اور وہ پورا کوڑی ہو گیا، اور کاہنوں نے جلدی سے خدا کے گھر سے بھی اسے علیحدہ کر دیا، اسے اپنے گھر سے بھی علیحدہ کر دیا، اور وہ اکیلا ایک گھر میں کوڑیوں کی طرح رہتا تھا، اور وہ اس طریقے سے اپنی زندگی بسر کرتا تھا۔ آپ خدا کی نافرمانی کرتے ہیں، گناہ کوڑ کی طرح آپ کی زندگی میں آتا ہے۔ گھر کے اندر کام کریں یا اپنے گھر، خدا برباد کر دیتا ہے ایسے لوگوں کو۔ آج دنیا میں بے شمار خادم اور خادمیں ایسے برباد ہو رہے ہیں، بدکاری میں، چوری میں، پیسے کے لالچ میں، یہودا اسکریٹ کی طرح، اور بے شمار گناہ جو ہیں اس کی وجہ پوری دنیا کے اندر یہ ہو رہا ہے، بڑے بڑے خادموں کے ساتھ ہو رہا ہے، چھوٹوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ آئی ایم شیلڈ، میں بالکل کانپ جاتا ہوں، میں کانپنے لگتا ہوں جب میں یہ باتیں سنتا ہوں، جب میں خدا کا کلام دیتا ہوں یا سنتا ہوں، یہ میرے لیے بھی ہے۔ ہمیں دیکھنا ہمارا اینڈ کیسا ہے، اینڈ پہ زیادہ مداد ہونا پڑتا ہے، کیونکہ شیطان زیادہ ٹرائی کرتا ہے کہ مرنے سے پہلے آپ کو جہنم میں بھیج دے، اور ایسے ہی ہوا اس کے ساتھ، یہ رد کر دیا گیا۔ اور سیاہ کہتا ہے اس سال میں جب عزیہ بادشاہ مرا، جب ہماری زندگی سے یہ عزیہ والی ساری بری عادتیں مریں گی، جب ہم مصلوب ہو جائیں گے، جب ہمارا کوڑ ختم ہو جائے گا، جب ہماری ہستی ختم ہو جائے گی، صرف ہم پلوس کی طرح کہہ سکیں گے میں زندہ نہ رہا، بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ جب مسیح آ جائے گا تو کوڑ بھی چلا جائے گا، گناہ بھی چلا جائے گا۔ اپنی زندگی یسوع کو دے دیجئے، اور جب آپ کی زندگی یسوع کی ہو جائے گی تو آپ یسوع کی مانند پاک ہو جائیں گے، اور خدا کی زندگی، مسیح کی زندگی، یسوع کی زندگی آپ کے وسیلہ سے کام کرنا شروع کرے گی۔ اس لیے بہت ضروری ہے۔ دوسری بات، اس نے کیا دیکھا؟ اس نے جب وفات پائی تو میں نے خداوند کے یسایہ نبی، ون آف دا بگیسٹ پروفٹس تھا، میں اس کی اب ذکر نہیں کر سکتا کیونکہ وہ ایک علیحدہ مضمون ہے۔ یسایہ واز ون آف دا بگیسٹ پروفٹ ان دا اولڈ ٹیسٹمنٹ، پرانے عہد نامے کے ان نبیوں میں سے جو مسیح کی تیاری کرواتے تھے، ان میں سے یہ سب سے ون آف دا بگیسٹ پروفٹ ہے، یاد رکھیں۔ 4 بڑے کہا جاتا ہے انبیاء اکبر، بڑے بڑے گریٹ پروفٹس، ان میں سے ایک یہ ہے۔ اس نے بہت کچھ لکھا ہے، اور اس نے مسیح کے متعلق بڑی ڈیٹیل لکھی ہے، اس کی موت کی بھی، اس کی پیدائش کی بھی، اور بہت کچھ اس نے لکھا مسیح کے متعلق۔ اور یاد رکھیں کہ یہ سایہ نبی جو ہے یہ رویا دیکھتا ہے۔ پروفٹ جو ہے اس کو ویژن دیکھنے والا، جیسے زکریا رویتوں کا رویا دیکھنے کا ماہر تھا۔ ہر بندہ رویا دیکھنے کا ماہر نہیں ہوتا، رویا تو ہر بندہ دیکھ سکتا ہے، ہر کے کوئی نہ کوئی خیال آ جاتا ہے، جب بتایا جاتا ہے دعا کرتا ہے، کئی سائیکولوجیکل بھی ہوتے ہیں، لائٹیں آ جائیں گی، بندر ناچتے نظر آئیں گے، ادھر پہاڑ آ جائیں گے، ہم چھلانگ مار کے نیچے گر گئے، پھر اٹھ گئے۔ ارے بھائی اس کا خدا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، یہ تمہارا نفسیاتی پروگرام۔ اسی تو سائنسدان کہہ رہے ہیں، انہوں نے ریسرچ کر لی ہے، انہوں نے پڑھ لیا ہے کہ سائیکولوجی رکھی ہے، خدا نے مائنڈ رکھا ہے، اور اس طرح سے بڑے لوگ رویا دیکھتے ہیں جس کا تعلق نہ خدا سے ہوتا ہے نہ شیطان سے ہوتا ہے۔ اور کچھ رویا ایسی بھی ہوتی ہے، اس کو ہم نیچرل کہتے ہیں، نیچرل ویژنز۔ آپ تو آتی رہیں گی، خیالات جیسا میں رہو گے، جیسے سوچو گے، جیسی فلمیں دیکھو گے۔ کسی نے مجھے کہا جی میرا بچہ بڑا ڈرتا ہے، میں نے کہا کیا ہو گیا؟ جی بھائی جی تو آ کر ڈرتا بڑا رات میں، تو میں کہا ویندا کی کہندا وہ پتہ نہیں کیڑے والے ہے کی ہیلووین کے کیا کہتے ہیں، اس کے کارٹون تو دیکھے گا تو ڈرے گا نہیں، تو ادھر پیو ڈرے گا جی، تو ویندا ہو انہوں لا لا کے دیندے ہو تو انہیں ویکھنا ہے، وہ ویکھنا انہوں تو رات میں نظر آؤنیاں نے بدروہاں، ਭਾਵੇਂ ਬਦਲੂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਲੀ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਇੰਜ करके पै गई, इंज करके हो गई। मैं तो कभी देखी नहीं, ऐसी होती है, बच्चों को बताओ होगा यहाँ जो देखते हैं। और अच्छी तरह देखा करो, जो कुछ देखोगे वही दिमाग पे चढ़ जाएगा। इसलिए क्या देखा करो, और यीशु को देखा करो, खुदा के कलाम को देखा करो, खुदा के लोगों को देखा करो, खुदा के बड़े बड़े कामों को देखा करो।
اور پھر آپ کے ذہن میں بھی وہی باتیں آئیں گی. پھر شیطان جو ہے اگر آپ اس کو موقع دیتے ہو تو واقعی وہ بھی حملہ کر سکتا ہے. وہ کرتا ہے. آج یہ اسٹڈی نہیں ہے میری, میں آگے چلتا ہوں. رویا دیکھنے میں مائر ہونا ضروری ہے. نہیں ہر رویا کو کہہ دینا خدا نے دکھا دی ہے. سپاہی ہر بڑی مجھ آ جاتی ہے, مجھ سے میں نچی جانی ہے, نچی کا بھی نچن نہیں ہے, یہ بھی کرو ہے. مجھ ہی آ جاتی ہے کہ پنڈ کے رہی ہوئیں گی مجھا مجھا ویکھوں گے میرے کو, میں ویکھی ہوں بس مجھے کدی نہیں مجھ نظر آئی. ہاں تانوں اگر میں مجھ دکھا دا بیان دکھا دا ہوئے بھائی جی مجھ جنتری چ لکھیا مجھ تے شیطان ہوندا ہے. میں کہتا ہوں میں جنتری دا ترجمہ پوچھے, کئی جنتریاں تے ترجمہ کری جاندے نے. ارے بھائی آپ کو خدا نے کس نے کہا کہ باوسٹر بنو سارے ترجمے؟ میں نہیں کرتا, مجھے جب پوچھتے ہیں. اس لیے کہ جب تک پاکو نہیں کھولتا مجھے کیا پتا مجھ کرے ایویں آئی ہے دماغ جو بچپن والی. میں بھی ایک باری بیٹھا تھا منو بج پہ تم لکڑا کر کے تلے ڈے گیا. وہ سچ مجھ اس میں رویا ہوا ہی نہیں گل کر لیا. تو آپ بات یاد رکھیں کہ جیسے آپ سوچ رکھیں گے یا جاگو گے ویسی باتیں دماغ میں آئیں گی. اس لیے آپ نے دیکھنا شیطان جب آئے گا اس کا انفلوئنس ہوتا ہے, وہ آپ کو فیئر, پرابلم, مشکلیں اور آپ کو مینیفیسٹیشن کرتا ہے, اپنی طاقت کو وہ ظاہر کرتا ہے. ہے نہیں ہر خواب میں شیطان نہ کہہ دینا. کئی لوگ تو بس 2 منٹ میں ہیں تو بڑا کر کے دیکھ لیتے ہیں. بھائی بڑا کوئی دیکھتے ہیں. خدا کا شکر ہے جن کو خدا نے فضل دیا. اتنا کچھ لوگوں کو خدا جو بہت دعا کرتے ہیں, سب کو نہیں ملتا ہے, سب کو یہ نہیں ہوتا. اس کی یاد رکھیں کہ تیسری بات خدا کا روح, اس نے رویا دیکھی. یہ پروفٹ رویا دیکھنے والا تھا اور اس نے دیکھا کیا دیکھا بتاؤ مجھے. آپ کو بڑا جن ویکھیا, 7 5 بدروہاں پھٹکدیاں ویکھیاں, یہ لکھا ہے نا. ابھی میں نے پڑھا تو ہے. کیوں بھائی یہ بھی سیل کوٹیے شاید صحیح بتا دیں, ناروال والے لاہوریے بیٹھے نارویے ہیں. ایسے دیکھا اس نے, کیا دیکھا اس نے بتائیے مجھے. خدا کیا دکھانا چاہتا ہے؟ خدا اپنا روب اور دبدبا دکھانا چاہتا ہے. خدا اپنا جلال دکھانا چاہتا ہے. خدا اپنا چہرہ دکھانا چاہتا ہے. تو پھر آپ جو دیکھو گے تو اسی کا گیت گاؤ گے, اسی کی باتیں کرو گے, اسی میں زیادہ تر. اس لیے شیطان یہ گروہوں کا امتیاز ہوتا ہے, ان کو نظر آتی ہیں, یہ بری بات نہیں ہے. لیکن آپ نے نہیں ہر وقت بدروہیں دیکھتے رہو. جب آپ جاؤ تو آپ کو پتا ہے, میں آپ کو بتا چکا پہلے بھی ایک دفعہ کہ جب میں چھوٹا تھا 21 سال کا تھا تو مجھے جانا پڑا. اس میں 5 لشکر تھے گاؤں میں, تو میں نے جانا تھا تو میں رویا. میں کہا خدا میں کیا کروں گا, لوگ بتا رہے اتنے لوگ نہیں نکال سکے, 10 سال سے لوگ مقابلے کر رہے ہیں, ریسیاں بھی جادوگر بھی, تو وہ نکل نہیں رہے. تو میں کیا کروں گا, چھوٹا سا بچہ 20-21 سال کا کیا ہوتا ہے آپ کو بتائیے. 20-21 سال میں کتنا سکا بھی ہوتا تھا. میں نے کہا میں آگے سکا دیا. وہ کہتے بدرو بچہ آ جلدی ڈنگ مزہ آنا تو ایک ماری تو میں تو ڈگ پینا. میں کہا خدا تو مجھے بتا, اور میں رو رہا تھا خدا میں کیسے کروں گا, لوگ مجھ سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. اور اس وقت تک مجھے اختیار مل چکا تھا. ایک سنہرا ہاتھ میرے رائٹ ہینڈ پہ اپیئر ہوا اور میں نے کلیئر اس ہاتھ کو دیکھا, اور اس نے کہا سونے کا جیسے ہاتھ ہوتا ہے, سنہرا تھا, اور اس نے کہا میں تیرے ساتھ ہوں. اور وہ بندہ آزاد ہو گیا. 5 دن مقابلہ ہوتا رہا, ایک لشکر آتا تھا اور ہزاروں کے حساب سے آتی تھی دنیا, لاکھوں کے حساب سے. ہاللیلویا. اگر خدا کا ہاتھ نظر آئے تو زیادہ اچھا ہے. اگر خدا یسوع نظر آئے تو زیادہ اچھا ہے. اگر یسوع کو کیا نظر آیا تھا, وہ فرشتہ نہ تلوار پکڑے ہوئے تو کیا کہہ رہا تھا, اور ہماری ساتھ ہے کہ ہمارے خلاف ہے. تو خلاف والا نظر آیا تھا کہ خدا کی فیور والا نظر آیا تھا؟ بولو فیور والا. اس نے کہا میں خدا کی فوج کا ہو کے آیا ہوں. ہماری نگاہیں شیطان اور بدھوؤں پر اور لشکروں پر لگ رہے آئے گے, اس کو چڑے گا لانتی چلا جائے یہاں سے, مت اس کو کبھی اپنے کی بارے میں. اس کی اوقات ہی کیا ہے کہ وہ ہمارے سامنے آ سکے. ہاللیلویا. خدا مند آپ کو برکت دے. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ایسی چیزیں رہ گئی ہیں, ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں. میں پہلی بات خدا ان کے تھرون کو دیکھا. خدا کے تھرون کے لیے میں نے کچھ پڑھا تھوڑا سا, تاکہ میں بہت کم پڑھتا ہوں لیکن آج میں نے پڑھا تھوڑا سا. آپ کو پتا ہے کہ بہت سے لوگوں نے آسمان کے تخت کو دیکھا ہے جہاں خدا کا تخت ہے, اور ان میں سے پروفٹ مکایا, اس کے لیے گھر جا کے پڑھنا, 7 دن کی پہلی کتاب اس کا 22 باب 19 آیت اس نے دیکھا تھا. اس نے کہا میں نے خدا کو تخت پر بیٹھے دیکھا, وہاں بڑے لشکر تھے رائٹ اور لیفٹ پہ, بے شمار لشکر تھے. میں اس واقعہ کو نہیں بیان کر رہی, پورا مضمون لیدہ ہے. یاد رکھیے ایک اور شخص نے بھی دیکھا تھا. اگر آپ ایوب کی کتاب 26 باب اس کی 9 آیت پڑھیں تو وہاں ایوب نے بھی خدا ان کو تخت پہ دیکھا تھا. اگر آپ کنگ ڈیوڈ کا سام 9 پڑھیں
اور اس کی 4 آیت پڑھے اور 7 آیت پڑھے تو وہاں بھی خدا کا تخت اس نے دیکھا تھا. 11 زبور 4 آیت میں بھی اس نے دیکھا تھا. یاد رکھیں. اور اس طرح سے بنی کورہ جو تھے یعنی کورہ کے بیٹے جو تھے انہوں نے بھی 45 زبور میں اس کی 6 آیت میں اور 47 زبور کی 8 آیت میں انہوں نے خدا کا تخت دیکھا تھا. 1-2 نے نہیں دیکھا. یاد رکھیں ایتھن نے اور عزرائیل نے سام 89 زبور 79 14 میں 14 آیت میں اس نے بھی دیکھا تھا. اور یرمیہ نے بھی جب رو رہا تھا لوحہ کی کتاب 5 باب اس کی 19 آیت میں دیکھا تھا. حزقیل نے بھی خدا کا تخت دیکھا تھا اور ڈینیل نے بھی 7 باب اس کی 9 آیت میں دیکھا تھا. حزقیل کے لیے اس کا پہلا باب 26 آیت اور 10 باب پہلی آیت ہے اور ڈینیل کے لیے 7 باب 9 آیت ہے. ایک نے نہیں صرف دیکھا تو یہ تو پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا تھا. یوحنا رسول نے بھی دیکھا تھا. ہاللیلویا ہاللیلویا. اور آپ حیران ہوں گے کہ خدا کے تخت کا ذکر مکاشفہ کی کتاب میں 35 دفعہ سے زیادہ دفعہ ہوا ہے. یہ آج میں نے کہا تھا تھوڑا دیکھو صحیح. میں لوگوں کو علم نہیں دیتا زیادہ. میرے پاس زیادہ مکاشفہ ہوتا ہے, برکت ہوتی ہے اور اس کے ساتھ خدا مینیفیسٹ کرتا ہے آپ کی پاور کو. میرا یہ گفٹ ہے. ویسے میں کوشش نہیں زیادہ کوشش کروں گی تو میرے سے ہوتا نہیں, لیکن آج خدا نے میرے دل میں ڈالا کہ میں آپ کو بتاؤں. جو اسٹڈی کرنے والے اس کو پڑھے. خدا کا تخت جو ہے اس کی بہت سی قسمیں ہیں اور بہت طریقے ہیں. اس میں بہت سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک فرق ٹھیک ہے دوسرا فرق نہیں ہے. ان ساروں کو اٹھا پڑھو. اس کے مختلف اینگلز ہیں, اس کے مختلف زاویے ہیں جہاں سے لوگ دیکھتے ہیں. جیسے کارکوں کو دیکھے گا تو جس بہن کو زیادہ سامنے کی فرنٹ کی لائٹیں پسند ہیں یا بھائی کو تو وہ اس کی تصویر لے کے بتائے گا کتنی پیاری گاڑی ہے جی فلانی گاڑی دیکھے سامنے کھڑے ہوئے مزہ آ جاتا ہے. وہ تو سامنے شیشہ بڑا سونا ہے. کسی کو اندر سے پسند ہوتا ہے بیٹھ کے دیکھتے ہیں بھائی ہوتا ہے جڑا سسٹم ہے نا بڑا لیٹسٹ ہے گا وہ اس کی باتیں کریں گے. کوئی پیچھے سے دیکھے گا کہے جی پیچھے سے پتہ لگتا ہے لائٹیں لگی ہو تو گاڑی آ رہی ہے بیٹھا ہو. کوئی سیٹوں کو پسند کرتا ہے کوئی دروازوں کو. اسی طرح سے خدا کے تخت کو مختلف لوگوں نے دیکھا پائیں گے اور وہ مختلف طریقے سے ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں. لیکن ایک بات وہ دیکھتے ہیں کہ خدا تیسرے سمان پر لشکروں کا خدا اس کا تخت موجود ہے. اور آپ کو پتا ہوگا آگے کیا کہہ رہے تھے فرشتے. فرشتے کیا بول رہے تھے؟ آگے چلیے کیا بول رہے تھے؟ کیا بول رہے تھے؟ ہولی ہولی ہولی. بولیے قدوس. بولیے سب قدوس. 3 دفعہ بولنا ہے میرے پیچھے بولیے قدوس قدوس قدوس. ہولی ہولی ہولی. یہ فرشتے پکار رہے ہیں. آپ بھی پکار سکتے. بولو اپنی آواز میں خود بولو. بولی زور سے بولو بھائی. بہت ہی زور لکھا پکار رہے تھے زور زور سے قدوس قدوس قدوس. اور یہ فرشتگان سرافیم بول رہے تھے. اور آپ کو بتائیے کیوں بول رہے تھے؟ کیونکہ ہم ایک ہی خدا کو مانتے ہیں. باپ بھی بیٹھا تھا بیٹا بھی تخت پر بیٹھا تھا اور پاک روح بھی وہاں موجود تھا. وہ بھی پاک ہے مقدس ہے علیحدہ ہے. وائی گاڈ از ہولی. کیونکہ خدا جو ہے یاد رہے وہ اپنے اس کو کسی کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے کہ وہ اس سے زیادہ پاک ہے یا کم ہے کیونکہ وہ اپنی ذات میں پاک ہے. خدا جو ہے کلام مقدس کے مطابق یاد رکھیں خدا کی جو خدا کے جب ہم ان چیزوں کا ذکر کرتے ہیں تو ہی از اینڈ گاڈ ڈز. یاد رکھیں خدا جو ہے وہ ہولی ہے اور ہے رہتا ہے پاک ہی رہتا ہے وہ یونیک ہی رہتا ہے وہ منفرد رہتا ہے وہ علیحدہ ہی ہے. اس کی تعریف کرتے ہوئے قدوس کا مطلب ہے دوسروں سے بالکل علیحدہ. کوئی اور کریشن کوئی اور مخلوقات چاہے وہ فرشتے ہوں چاہے وہ شیطان ہو چاہے ابلیس کے کام ہو چاہے بڑے بڑے فرشتے ہوں سرافیم ہوں کوئی جو مخلوقات ہیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ہاللیلویا. کیونکہ وہ قادر مطلق ہے اور کلام میں کہا ہی از ہوللی ان ہز پاور. وہ اپنی قدرت میں پاک ہے. وہ اپنی پاور سے جب کام کرتا ہے تو وہ غلط کام نہیں کرتا. کئی لوگوں کے پاس میں مثال دیتا ہے جسمانی پاور ہوتی ہے نا تو کیا ہوتا ہے کبھی کبھی اسی پاور سے اچھے کام کرتے ہیں. کرتے کہ نہیں کرتے؟ کئی بہنوں میں بھائیوں میں جوانوں میں بزرگوں میں طاقت ہوتی ہے جسمانی تو وہ اچھے کام کرتے ہیں. گھر کے کام کر دیں گے وہ کر دیں گے سخت کام کر دیں گے خدا کے لیے کام کر دیں گے گھر بنا دیں گے بہت کچھ کرتے ہیں. کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کرتے ہیں لوگ. گھر میں بھی کرتے ہیں باہر بھی خدا کے لوگ کرتے ہیں جو مضبوط ہوتے ہیں بڑے بڑے کام کرتے ہیں اپنی طاقت سے اور کبھی کبھی اسی طاقت سے کیا کر دیتے ہیں لڑ پڑتے ہیں. غصہ آ گیا اگلے کا پیڑا تباہ.
ارے بھائی انسان کا کیا خدا کی راست بازی کا کام نہیں کرتا، یاد رکھیں. اور جب ان کی طاقت ہوتی ہے، میں نے بہت لوگوں کو اپنی پاور ان کو مل جائے تو کیا کرتے ہیں، غلط عورتوں کو بچوں کو مجبور کرتے ہیں، ان کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس پاور ہے. وہ چرچ میں ہے یا کسی جگہ پر ہے یا کسی مذہب میں یا کسی جگہ ان کی طاقت ہے ان کے پاس. پاور چاہے جسمانی ہو چاہے انتظامی ہو کوئی بھی ہو، لوگ ان کی پاور ہولی نہیں ہوتی. لیکن خدا کی قدرت، خدا کا پاور ہمیشہ کیا ہوتی ہے، پاک ہوتی ہے، یونیک ہوتی ہے. اس لیے وہ ہولی کہہ رہے تھے. گاڈس پاور از ہولی. خدا اپنی پاور میں ہولی ہے. اور خدا جو ہے، یاد رکھے، خدا کا لو از اے ہولی لو. خدا کی محبت کیا ہے، وہ بھی قدوس ہے، پاک ہے، ہولی ہے. ہماری محبت کبھی کبھی پاک تو کبھی کبھی ناپاک، کیونکہ ہماری محبت کا ہمیں پتہ نہیں لگتا. بے شمار خادموں اور خادموں کو میں نے دیکھا، بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، وہ لوگوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں، آدمی عورت پہ، عورت آدمی پہ ہاتھ رکھتے، اس کا کوئی مقصد ہی کر ہوتا ہے. سوری ٹو اس کا لیے، بٹ دس از ٹرو آل اوور دا ورلڈ ہو رہا ہے. چسکے لیتے ہیں. میں آپ لفظ نہیں بولنا چاہتا ہوں، یہ میں سچ کہہ رہا ہوں. ہمارے ساتھ بھی ایسے لوگ آئے اور کہتے میرے ہاتھ رکھو، ادھر ایک ہاتھ رکھو. میں نے کہا کہے کہ اس کا آدمی مار چکا ہے. میں کہا کہے کہ خدا کا ویسے آپ کو ٹھیک کر. میں کہا بہنا ہاتھ رکھے گی، فلانا ہاتھ رکھے گا. تو وہ نہیں میں تاٹے کر خوان ہے. تو مجھے پتا تھا کہے کے لیے کہہ رہے ہیں. یہ نہ سمجھے، یہ بہت شرارت ہے خدا کے خادموں میں بھی، اور ان کے اندر ایسی خواہشات اور بدی ہوتی ہے. سب کے اندر نہیں، لیکن بے شمار لوگ ایسے ہیں جو اس طریقے سے بدی کو، باہر کے ملکوں میں یہ بہت ہو رہا ہے، اس لیے پھر اپنی بیوی چھوڑ کے دوسری لے کے بھاگ جاتے ہیں، اپنا خامد چھوڑ کے دوسرے کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں، اور وہ ان کے قریب ہونا چاہتی ہیں. یہ جو آپ قریب ہوتے ہیں ایک دوسرے کے اپوزٹ سیکس کے قریب ہونے سے یہ گناہ آ سکتا ہے. اور اگر آپ کو آدمیوں کی اشارتوں کے ذریعے سے تو آپ بچیں. یہ بہت ضروری ہے ہولی ہونا. گاڈز لو از اے ہولی لو. خدا کی محبت جو ہے وہ پاک محبت ہے. کوئی بھی ازمائش میں گر سکتا ہے. بی کیئرفل. آپ کے جذبات، آپ کا جسم، آپ کی جان، آپ کے ایموشنز آپ اٹریکٹ ہو جاتے ہیں، اور آپ نے متعد ہونا. ایک لمٹ ہوتی ہے، اس سے آگے مت جاؤ. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ بہنیں جو بڑی دعا کرنی پڑائی، جو بڑی دعا کر بعد میں وہ کسی اور چیز میں لپٹا ہو اور گر رہے ہیں پوری دنیا کے اندر. بی کیئرفل. میں پاکستانی کلچر نہیں، میں بیبلیکل کلچر کو پسند کرتا ہوں. بائبل کا کلچر ہے، لمٹ ہے. اور یاد رکھیں ہولی لو ہوتا خدا کا. اور پھر یاد رکھیں ہز لو از ہولی، ہز وزڈم از ہولی. اس کی عقل بھی ہولی ہے. خدا جو فیصلے کرتا ہے وہ ڈیوائن الہی حکمت ہے، اور آپ کی حکمت کبھی کبھی غلط فیصلے کرتی ہے، کبھی کبھی ٹھیک فیصلے کرتی ہے. آپ زیادہ جج نہ بنیں جب تک رول قدس آپ کو نہ بتائے. ڈونٹ ٹرائی ٹو جج ادرس. اس لیے یسوع نے کہا، میں نے نہیں کہا. اور آپ جج نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کی عقل جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. میری ایجوکیشن میں مجھے کچھ واسطے پڑے لوگوں سے جج دیکھنے کا، چیک کرنے کا. جج کرنے کا نہیں، چیک کرنے ڈیوٹی ہے. میں نے ان کو چیک کرنا شروع کیا. جو لوگ کہتے تھے وہ بالکل فرق بات تھی، جب ان کے پاس بات ہی فرق تھی. پہلے میں ان کی باتوں میں آ گیا. ایک بادی صاحب کے پاس گیا، میرا غصہ چڑھا ہوا تھا. ان کی باتیں سن کے میں نے کہا لوگ تو ایسے کہتے ہیں. تو میں ادھر کہنے گیا آپ تو پا جی تھی آپ کی ساری توبہ تھے کو تھی اپنا کو کام کرو، سارے نہ کرو. جب میں اس کے پاس کیا، میری عقل اور لوگوں کی عقل مل کر بے وقوفی تھی. ڈیوائن وزڈم جو ہے وہ ہولی ہے. جب میں رول قدس سے پوچھا شاید وہ پہلے ہی مجھے بتا دیتا میں نے غلطی کی. ہم اپنی عقل سے جج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم جو کچھ دیکھتے ہیں اس کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں. کلام لکھا انسان ظاہر کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں. اور آپ کو پتا کیا ہوا؟ خدا نے اس کے بعد میں اتنا شرمندہ، میں نے اس سے معافی مانگی. میں نے اس کو نہیں بتایا. میں نے کہا میں تو اس لیے آیا تھا. اور وہ بہت اچھا خدا کا روح سے بڑا ہوا خادم اور بڑا obedient، اور خدا کو بھی پیار کرتا ہے، لیمپ کو بھی پیار کرتا ہے، مجھے بھی پیار کرتا ہے، ساری کلیسیا کو پیار کرتا ہے، اور سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے. God's wisdom is holy. آپ کی وزڈم ہولی نہیں ہے. اس لیے جب کبھی کوئی معاملہ طے کرنا ہو، گھٹنوں کے بل ہو جاؤ، آنسو بہاؤ، رو. God, I want divine wisdom. ایسے کہہ دینا مجھ میں مسیح کی عقل ہے، تو عقل اپنی نہ کام کر دے گا. مسیح کی عقل کا ہونا بہت ضروری ہے. یاد رکھیں خدام ہولی ہے. اب ہم آگے نہیں بڑھ سکتے کیونکہ خدام کا جلال یہاں چھایا ہوا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں فرشتوں کے متعلق آپ کو ضرور بتاؤں گا، لیکن خدا نے مجھے کہا تھا آج اس کے فرشتے یہاں پر موجود ہیں. صرافین نہیں آئیں گے، وہ نہیں آتے.
ایویں زبردستی کو جی اسی صرافی دیکھ لے سن اج فرشتے کیونکہ اج تم چھیاپراں والا دی گل کیتی ہے اج تم چھیاپراں والے سارے نظر آئی جان. یہ سائیکولوجیکل بھی ہوتا ہے. میں سائیکالوجی نہیں پڑھی ہوئی میں نے, مجھے حضور قدس جو بتایا مجھے پتہ ہے. اور وہ بعد میں لوگ کہتے ہیں آپ نے فلانی سائیکالوجی, میں نے کہا میں نے نئی نفسیات کی کتاب, میں خدا کے ذمہ کہا میں نے کوئی کتاب نہیں پڑھی نفسیات, میں نے پڑھی بھی نہیں. میں نے سیٹ کی ہے, میتھس کیا, میں فزکس لی ہے, کیمسٹری پڑھی ہے, میں نے اور کچھ نہیں پڑھا. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں سائیکولوجیکلی بھی ہوتا ہے. لیکن اگر پاک ہو, اگر یسوع کے پاس آ جاؤ گے تو آج خدا کی قدرت آپ کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی. ہاللیلویا. اور آج شیرات بھی ہوتے ہیں, آگ والے بھی, جنگجو فرشتے ہوتے ہیں, ان کی آگے قسمیں ہیں, بڑی بڑی کائنڈ کے فرشتے ہیں. سارے فرشتے پروں والے بولو نہیں ہوتے. کوئی 2 پار والے ہیں, کوئی 6 والے. ان کی ڈیوٹی پر ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کہاں پر ڈیوٹی کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں. اس لیے سارے کے سارے یہ نہیں کہ مجھے جب فرشتہ نظر آئے, آج میں نے بتایا تھا آپ کو دم والا فرشتہ نظر آ جائے. ارے دم والے فرشتے ہوتے ہی نہیں ہے, بائبل بھی پڑھ لیا کرو. کئی پتہ نہیں کیا ہے وہ جو فرشتے نظر آئیں گے, تو بائبل کے مطابق وہ ایک بھی نہیں ہوتا اس طرح سے. آپ کو جو نظر آئے گا اس کے لیے بہت پہچان کی ضرورت ہے, بائبل کی ضرورت ہے, خدا کے الہام کی ضرورت ہے, خدا کی قربت کی ضرورت ہے, خدا کی وزڈم کی ضرورت ہے, خدا کے جلال کی ضرورت ہے, اور ایک بہرا خدا کے ساتھ تجربے کی ضرورت ہے. ایوری باڈی کین ناٹ ڈیسائڈ کہ مجھے جی بڑے بڑے نظر آ رہے ہیں جی, ارے بھائی پتہ نہیں کیا نظر آ رہے ہیں. میں نے کئی لوگوں کو دیکھا شیطان کے فرشتوں کو بڑے خوش ہو رہے تھے. میں آپ کو ایک کہانی بتاتا ہوں. کچھ لوگ ابھی بیچارے آئے ہیں, ان کے لیے میں 10 منٹ اور لے لوں گا, مجھے معاف کر دیجیے. کچھ لوگوں نے بالکل کلام نہیں سنا, بہت لیٹ آئے ہیں, لیکن ان کے لیے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں, وہ آئے بہت دور سے آئے ہوں گے. وہ یاد رکھیں کافی لوگ ابھی آئے ہیں, لیکن ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ کلام سے برکت ملتی ہے. کوشش کیا کرو جب بھی آنا ہے تو اس طرح سے سیٹنگ کرو کہ آپ شروع میں آ جاؤ. پرستش میں اتنی قدرت تھی, اتنا جلال تھا, اتنی حضوری تھا. پھر جب ہم نے فرشتوں نے کام کرنا شروع کر دینا. کلام میں کیا لکھا ہے, وہ اپنے فرشتوں کو کیا بناتا ہے, ہوائیں بناتا ہے. پینتیکوس کے دن کیا ہوا تھا, کیا چلی تھی, بولو آندھی چلی تھی. وہ آندھی فرشتے کے ساتھ خدا کا کام کرنے کے لیے آتے ہیں, اس کا جلال دیکھنے کے لیے. اور یہ ہوائیں کیا کرتی ہیں, وہ اپنے فرشتوں کو ہوائیں اور اپنے خادموں کو آگ کے شعلے بناتا ہے. اور اگر خادم جو ہے وہ روح کی آگ سے بھرا ہوا ہے, اگر خدا کی خدمت کرنے والی یہ ٹیم جو کہ آپ کے سامنے حمد و ثنا میں لیڈ کرتی ہے, اس طرح سے ہمارے بہت سے بہن بھائی جو ہے, جو سارے کے سارے یاد رکھے جو خدا کی خدمت پہ کام کرتے ہیں, دعا کرنے والیاں, دعا کرنے والے, گانے والے, لیڈ کرنے والے, ہر طرح کے, اور انتظام کرنے والے, سارے کے سارے خدا سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں. اور جب آپ سب کا دل خدا کے ساتھ کنیکٹڈ ہو جائے گا تو پاک روح کی آگ کے ساتھ ہو جاؤ گے تو آگ جلے گی. اور اس آگ کا اثر جو ہے, جب فرشتے پرستش کرتے ہیں, قدرت بھیجتے ہیں, وہ طرح طرح کی زبانیں بول رہے تھے, آدمیوں کی بول رہے تھے, فرشتوں کے بھی بول رہے تھے, اور خدا کی زبان بھی بول رہے تھے, ایک ہی نہیں بول رہے تھے. اس لیے یاد رکھیں کہ آدمیوں کی زبانیں لوگوں کو سمجھ آ رہی تھی اور وہ غیر زبان بولتے تھے, لیکن ان میں سے ہر ایک کو یہی دکھائی دیتا تھا, کیا بول رہے ہیں, یہ میری ہی بولی بول رہے ہیں. فرض کرو میں غیر زبان بولتا ہوں, یہاں عربی بیٹھا تو اس کے کان میں عربی میں جا رہی تھی, وہ کہتا ہے یہ عربی بول رہا ہے. دوسرا کہتا ہے نہیں نہیں عربی کہاں بول رہا ہے, یہ تو فارس سے میں آیا ہوں, یہ فارسی میری زبان بول رہا ہے. تیسرا کہتا ہے تم ایسے ہی کہتے کر رہے ہو, پروفیسر صاحب تو عبرانی میں بات کر رہے ہیں, میری زبان عبرانی ہے. چوتھا کہتا ہے میں یونانی ہوں, میں پارسی ہوں, ہماری زبان بول رہا ہے. ہر ایک کو یہی سنائی دیتا تھا کہ وہ میری ہی بولی بول رہے ہیں. اس لیے یاد رہے کہ اگر آپ خدا کے کلام کے مطابق برکت پانا چاہتے ہیں تو آپ کو خدا کے پاک روح کی آگ میں بھر جانے کی ضرورت ہے. پاک روح کی آگ آج آئے گی, اس نے وعدہ کیا ہے. تو جب آگ آئے گی تو آپ انتظار کرتے رہو گے, پروفیسر صاحب ہاتھ رکھیں گے, آپ پتہ میں نے ہاتھ نہیں رکھنا کسی پہ بھی. مطلب کیوں نہیں رکھنا, میں آپ کو صحیح سے بتا دوں کیوں نہیں رکھنا. نظر آ گیا, دھیان سے سنو, خدا نے عقل بھی دی ہے. کتنے ابھی 2-3 ہمارے واقع بیمار ہو گئے, ایک دوسرے سے ہاتھ نہیں ملانا, ہاتھ ملائے بغیر پاتی صاحب دور تن سلام کر دینا. اسکول صاحب
تورے کر دینے سلام تو پھر ہی ہو گیا، پیار تو ہو گیا. ہاللیلویا. اور سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ میں روح سے بھی چلوں گا اور عقل سے بھی چلوں گا. میں نے نہیں عادت رکھنا. آ جائے گا ٹائم 2-3 مہینوں میں دیکھو کہ یہاں سب کو چھوئے کریں گے اور بڑے گراؤنڈ میں چلے جائیں گے اور آپ کو ہاتھ سے چھوئیں گے، تیل بھی لگائیں گے، مزے آئیں گے. سب کو نہیں، کیونکہ کسی کی وجہ سے بھی میری ایج زیادہ ہے. بزرگ خاص طور پر خیال رکھیں، بچوں کا خیال رکھیں، چھونے نہ دیں دوسروں کو. ایک دوسرے کو نہ چھوئیں، آپ دور سے ملیں. یہ عقل کی بات ہے. ہم روح سے بھی چلتے ہیں، ہم عقل سے بھی چلتے ہیں. اور یاد رکھیں کہ یہ کاہے کے لیے لگایا ہوا ہے؟ تاکہ جب آپ ملیں تو آپ یہ لگائیں، زیادہ اچھا ہے. گورنمنٹ نے بھی یہ کہا ہوا ہے، دوبارہ آ رہا ہے. ہم کرونے سے نہیں ڈرتے، خدا سے. ہم نے کہا تھا جتنے آئیں کہ کسی کو کرونا نہ ہو. مبارک ہو آپ کو، کرونا نہیں ہوگا، میں آپ کو بتا دوں. کیونکہ آج ہم نے خدا کہہ دیا تھا آج نہ سنا نہیں. اگر باہر بھی ہوا کسی کو تو باہر ہی مر جائے، وہیں پر ہی ختم ہو جائے. ہم یہ ایمان رکھتے ہیں. لیکن آپ نے خدا کے کلام کے مطابق روح سے بھی چلنا اور ماسک بھی پہننا ہے. آج تک غلطی کی تھی، اگلی بار نہیں کرنی. بہت ہوا تو پہن لو، کچھ نہیں ہوتا اس سے. تھوڑی سی دیر کے لیے 1-2 گھنٹے کی، آدھے گھنٹے کی بات ہوتی ہے. ہر وقت پہننے کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن یاد رکھیں کہ یہ بھی ضروری ہے. اس لیے میں نے آپ کو یہ نہیں کہنا پروفیسر صاحب ان کا ہاتھ تو رکھ دو. ایک تو میرا خاص پتر ہے روحانی، وہ جدھر میں ملے گا نا میں انہوں کہوں گا پرے ہٹ. انکل جی آپ سے بات کرنی ہے. میں کہ پرے ہٹنا کہ نہیں ہٹنا تین. میں کیا ہونا کیا اتنا فاصلہ تو جڑ جانا ملنا. تو منو کہتا تینوں نہ ہوئے گا منو ہو جائے گا. میں نہیں لگے لگتا. دیٹ از مائی اسٹائل. یہ ببلیکل اسٹائل ہے. دھیان سے سن لیا. کہیں ہے نہیں پاپا جی پریز دا لارڈ. تو کدی پریز دا لارڈ دے کول بھی نہیں کدی آیا. ایویں جفیاں پائی جان کے پریز دا لارڈ. ارے بھائی پریز دا لارڈ پہلے بنو تو صحیح. اپنی زندگی تو دو خدا کو. توبہ کرو. آج ایک نہ ایسا ہو جس کو خدا کی آگ، روح القدس کی آگ نہ چھو جائے. اور ابھی فرشتے ہمارے یہاں موجود ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں، خدا نے کہا تھا میں اسی پہ اب دیکھیں آج پرستش میں مسا کتنا تھا. کتنے محسوس کیا تھا پرستش کے دوران جب ہم گیت گا رہے تھے. ہاللیلویا. ہاتھ لا کر دکھائیں ذرا، دور سے نظر نہیں آتا. ہاللیلویا. جو لیٹ آئے انہوں نے بہت کچھ کھو دیا، لیکن پھر بھی ان کے لیے میں ایک گیت دوبارہ گواؤں گا. اور اس کے دوران آپ کو پتا ہے یہاں اینجلز ہیں، خدا کے اینجلز ہیں. خدا نے کہا، میں نے کہا تھا اوپر کے جو انہیبیٹنٹس ہیں، اوپر کے رہنے والے آسمانی، وہ زمین پر اتر آئیں گے. ہاللیلویا. خدا کے فرشتے اتر آئیں گے اور واریر اینجلز بھی یہاں پر ہیں، جنگجو فرشتے بھی ہیں. آپ کو کوئی جادو تبیز کہتے آج مار مار کر کا بیڑا تباہ کرتے. ایمان لاؤ، وہ ایمان سے کام کرتے ہیں. جیسا آپ کا ایمان ہوگا ان کی پاور ریلیز ہوتی ہے. اس دنیا میں مینیفیسٹ کرنے کے لیے خدا کے روح کی قدرت اور فرشتوں کی، خدا کی فوجوں کی قدرت ایمان سے کام کرتی ہے. اگر آپ ایمان لے آؤ گے کہ آج خدا کے آگ والے آئے ہیں، میرے گھر سے بھی بھاگ جائیں، آپ کے گھر سے بھی بھاگ جائیں گے. اور یہ فرشتے آپ کے گھروں میں بھی جائیں گے اگر آپ ایمان لاؤ گے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. آئیے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں. اب وقت آ گیا ہے خدا کے بہت بڑے جلال کا، خدا کے بہت بڑے مسا کا. خدا ان کے پاک روح کے سینے سے آپ بھر جاؤ گے. آپ پاک روح کی قدرت سے معمور ہو جاؤ گے. اور میری درخواست ہے، مجھے نہیں پتا خادم بھی بیچ میں بیٹھے ہیں، خادموں سے درخواست ہے مجھے سائٹ پہ آ سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں. اور جتنے بھی خدمت کرنے والے بہن بھائی ہیں، تاکہ وہ خدا کی ایزیلی اپنی آنکھیں بند کیجئے. جلدی سے آ جائیے آصف. ہاں جی. پاک روح کے دریا میں، پاک روح کا دریا بھی بہتا ہے، اس کی قدرت بہتی ہے. لیکن اس سے پہلے، شروع کرنے سے پہلے سنیے دھیان سے، اپنی آنکھیں بند کیجئے سب کے ساتھ. کوئی بہن بھائی بیٹا بیٹی کوئی ایسا نہ ہو جس نے سچے دل سے، اپنی آنکھیں بند کیجئے. بچوں بہنوں میں سامنے دیکھ رہا ہوں، آنکھیں بند کیجئے. سب آنکھیں بند کریں، چھوڑ دیں ساری باتیں. آپ یہ وقت ہے خدا سے کچھ لینے کا. آپ کو پتہ نہیں یہاں بڑے بڑے کام ہوتے ہیں اور وہ یسوع کرتا، میں نہیں کرتا ہوں. لیکن ان کے ہوتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں، جو تیار ہوتے ہیں، جو خدا کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں، جو اپنے آپ کو خدا کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں، کنیکٹ کر لیتے ہیں. اپنی آنکھیں بند کریں. ہر ایک زبان چھوٹے سے بڑے تک یسوع سی ناصری کے نام کو پکارنا شروع کر کے، یسوع میں تیرا شکر کرتا ہوں، میں تیرا شکر کرتی ہوں. بولنا شروع کرے. میں تیرے قدموں میں آتی ہوں، میں تیرے قدموں میں آتا ہوں. اصل میں تو تیری ضرورت ہے، تو یہاں آیا ہوا ہے اور میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. لیکن اس سے پہلے اپنے لہو سے مجھے دھو ڈال، میرے گناہ معاف کر دے. بولو، سارے بولو، بلند آواز میں بولو، سچے دل سے بولو، کیونکہ خدا کا آبر چھا رہا ہے اور موزے اپنے آپ ہی ہو جائیں گے. پہلے روحانی موزہ لو کہ آپ خدا کے ساتھ کنیکٹ ہو جاؤ گے. خدا کے ساتھ آپ کا تعلق ہو جائے. خدا کے خادم بھی بولیں، خدا کی خادمائیں، بیٹے بیٹیاں سبھی بولیں.
यीशु मैं आज मुझे देखने के लिए आया हूँ, अपने लहू से मुझे धो दे, अपने लहू से तेरे यीशु रबा या खतबारा सुंदर बारा। फेसबुक पे देखने वालों के ऊपर भी खुदा का आबर छा रहा है और आग आ रही है, और मैं देख रहा हूँ कि आग बढ़ती जा रही है। अपना मुंह बंद ना कीजिए, बोलते जाइए यीशु के साथ और कहिए अपने लहू से मुझे धो डाल, और लहू से धुलना शुरू हो, क्योंकि यीशु का लहू हमें तमाम गुनाहों से पाक कर देता है, धो डालता है, और उसकी बारिश शुरू हो जाती है। हालेलुया। उसके एक कतरे से बदरुएं भाग जाती हैं, बदरुएं और शैतान और हर तरह की ताकतें और जादू तवीज गंदगी गुनाह। अपनी आंखें बंद कीजिए, क्योंकि खुदा का जलाल यहाँ पर बढ़ रहा है। कोई आंख खुली ना हो, अपने हाथ उठाइए, यीशु को कहिए मेरा हाथ पकड़ ले, मैं आज तेरी प्रशंसा करना चाहती हूँ, तेरी प्रशंसा करना चाहता हूँ, तेरे लिए गाना चाहता हूँ, तेरे दरिया से भर जाना चाहता हूँ। उसी वक्त भी लोगों को तौबा की। मेरी मीटिंग में कई दफा सिखों के साथ ऐसा हुआ, कई दफा ऐसा हिंदुओं के साथ हुआ। उसी दिन आए, उन्होंने उसी वक्त तौबा की, उसी वक्त उन्हें रूह कुदस मिल गया, उसी वक्त उनके मोजे हो गए। आज खुदा बड़ा पैकेज लेकर आया है, बहुत बड़ा पैकेज आपके लिए, जिसमें सारा कुछ मौजूद है। तौबा करो, निशान पाओ, पागू से भर जाओ, रूह की आग से भर जाओ, कुदरत से भर जाओ, नेमतों से भर जाओ, क्योंकि खुदा मुझे कह रहा है कि बोलता जाओ तो लोग नेमतें रिसीव कर सकते हैं। सब इख्तियार पाए, सब कहे खुदा मैं आज यहाँ से खाली हाथ नहीं जाऊंगा। बेशक मैं कोई भी ओहदा रखता हूँ, कोई काम करती हूँ, कोई मैं पढ़ हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, गरीब हूँ, अमीर हूँ, कुछ भी हूँ, आज मैं तेरे इख्तियार से भर कर जाना चाहती हूँ, जाना चाहता हूँ। आज मैं रूह की नेमतों से भर कर जाना चाहता हूँ, आज मैं रूह की आग से भर कर जाना चाहता हूँ। ये सब गाना शुरू करें, मांगना शुरू करें खुदा से कि मैं भी आज रूह के दरिया में बह जाना चाहती हूँ। बह जाना बड़ों को भी देता है खुदा, पढ़ो लिखों को भी देता है, गरीबों को भी देता है, मीरों को भी, औरतों को भी, बच्चों को भी। दरिया में सब बोलिए मिलकर अखबार के साथ, दरिया में हम डूब जाएंगे, पाप रूह के दरिया में हम डूब जाएंगे। तू प्यार हमारा है, दिलदार हमारा है। तू प्यार हमारा है, दिलदार हमारा है। हम तुझ में खो जाएंगे, पाप रूह के दरिया में हम डूब जाएंगे। सब अपने हाथ बुलंद कर लीजिए। जीने का सलीका यीशु तूने ही सिखाया है, जीने का सलीका यीशु तूने ही सब हाथ बोले, सबके सब बोले। जिंदगी का मेरी यीशु तूने ही बनाया है, जिंदगी का मेरी यीशु तूने ही बनाया है। मिलकर कहिए सवारा है पाक रूह के पूरी जमात बोले, जमात बोल जाए। हम डूब जाएंगे, पाक रूह के दरिया में हम डूब जाएंगे।
तेरे जैसा तेरे जैसा पाक रूह के दरिया में हम डूब जाएंगे। पाक रूह के दरिया में हम Thank you, Jesus. हालेलुया। अपने हाथ बुलंद रखें और दुआ करना शुरू करें। जैसे ये गाया है उसके लिए दीवाने हो जाए, दीवाने हो जाए। आए हम सब मिलकर दुआ करें, आए हम सब मिलकर उसको पुकारना शुरू करें कि आज हमें पागल के दरिया में बहा कर ले जा, हमें सबको पागल के दरिया में बहा कर ले जा। यस, हम सब मिलकर जिससे इल्तिजा करते हैं। ओ यस जीसस, जीसस, प्लीज मर्सी अपॉन अस, प्लीज मर्सी अपॉन अस, प्लीज मर्सी। आज हम सब रंग जाना चाहते हैं, आज हम सब रंग जाना चाहते हैं। ओ हम तेरे लहू के रंग जाना चाहते हैं। आज ये आग हमारे तन बदन में आ जाए, तन मन धन में बसेरा कर ले। एक एक की जिंदगी में ये पाक सब की पुकारना आग शुरू आके करें, सब दुआ करना शुरू करें, सब बोलें। हालेलुया रब्बा जहाँ से कहे तो दिल को राग से भर दे, क्योंकि आग नाज़िल हो रही है, आग नाज़िल हो रही है। बोलिए गाना बंद, ऊंची आवाज में गर्द बंद बोलना शुरू कीजिए। Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus। सब बोलना शुरू करें जैसे खुदावंद के बंदे ने आपको कहा है। आप सब बोलना शुरू करें, सब बोलना शुरू करें। जो भी जुबान आ रही है आप उसको बोलना शुरू करें, आप उसको रिलीज करना शुरू करें। यीशु के नाम से बोलना शुरू करें। यहाँ पर कोई ऐसा ना हो जो दुआ कर रहा हो, कोई ऐसा ना हो जो पंजाबी में दुआ कर रहा हो। नहीं नहीं, जुबानें बोलना शुरू करें, नहीं नहीं, जुबानें बोलना शुरू करें। उसकी पावर को रिसीव करें, उसकी पावर को रिसीव करें। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसकी पावर आपके ऊपर आ रही है। रिसीव करें इस पावर को, रिसीव करें इस पावर को। थैंक यू जीसस, तेरा शुक्र और तेरी तारीफ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। खड़े रहिए, अब हम दुआ करेंगे। अपने अपने हाथ अपने सर पर रख लीजिए और यीशु के नाम में अपने अंदर से जितनी बीमारियां कमजोरियां को झिड़कना शुरू। मैं भी आपके लिए झिड़कने लगा हूं और हम मिलकर सारे खादिम झिड़केंगे। हम अपनी बीमारियों को, तुम्हारी भी कोई भी मुश्किल है, कोई परेशानी है, अभी चली जाएगी। यीशु के नाम में बोलना शुरू कीजिए, सब दुआ करना शुरू करें और कहें मेरे घराने से और मेरे बदन से, मेरी जिंदगी से आज के बाद शैतान के सारे काम मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाए। यीशु मसीह नस्ल के नाम से निकल जा लानती मुकम्मल तौर पर, छोड़ दे हमारे बदनों को। हर तरह की बीमारी तुम्हें हुक्म दे रहे हैं, थमाओ। सर की सारी बीमारियां चली जाएं यीशु के नाम में। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। हड्डियों की बीमारियां यीशु के नाम से चली जाएं, रसौलियां गायब हो जाएं, कैंसर गायब हो जाए, छुपी हुई बीमारियां यीशु के नाम से निकल जाएं। अनाज को रोकने वाली रूह हम तुम्हें हुक्म देते हैं, दिल की सारी बीमारियां चली जाएं, सीने की सारी बीमारियां चली जाएं यीशु मसीह नस्ल के नाम से। मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ, हम मिलकर तुझे हुक्म दे रहे हैं, निकालो हड्डियों की बीमारियां, निकलो आप फेफड़े की बीमारियां, निकलो सारे लंग्स यीशु के नाम में नॉर्मल होना शुरू हो। कोरोना के सारे इंफेक्शन यीशु के नाम में घरों से गायब हो जाए। और खुदा के खादिम जो बीमार है, जिन्होंने कहा उनके
बदलों से गायब हो जाए, भाई पास्टर याद की जिंदगी से गायब हो जाए, और यीशु के नाम में सरफराज की जिंदगी से गायब हो जाए। यीशु मसीह नासरी के नाम से जितने आप भी बीमार हैं, खुदा के बंदे बंदे निकलो यीशु के नाम में, इन घरों से निकल जाओ, इनकी बीमारियों को मुकम्मल तौर पर गायब हो जाओ यीशु के नाम में। आग आ रही है, आग आ रही है, और शैतान को मैं देख रहा हूँ किसी में से वो बड़ा सा सांप है जो बहुत तंग करता था, वो निकल कर भाग रहा है और वो बार बार पीछे देख रहा है, लेकिन यहाँ पाक रूह की आग से वो जल रहा है यीशु के लहू से। आए लाती मलाउन जादूगरों, तुम अपने सांपों को निकालो और गायब हो जाओ यीशु के नाम में। Come out, come out, come out in the name of Jesus, in the name of Jesus। यीशु के नाम में एडिक्शन की गंदियां में पाक रूह हो, मैं तुम्हें हुक्म दे रहा, जर्रे जर्रे में से खुदा के बेटे बेटियों में से निकल जाओ। Come out, come out in the name of Jesus, in the name of Jesus of Nazareth। यीशु मसीह नासरी के नाम से और सारी पशीदा बीमारियां गायब हो जाएं, अंदर की बीमारियां गायब हो जाएं। खुदा के बंदे बंदियों में से हर तरह की डायबिटीज, हर तरह का ब्लड प्रेशर, हर तरह की गंदियां नापाक रूहें गायब हो जाएं यीशु के नाम में। खड़ो, घरों में से निकल जाओ, अपने घरों में यीशु का लहू मांगो, पाक रूह की आग मांगो, और खुदा से कहो आज मेरे घर में इसके बाद लड़ाई झगड़ा खत्म, शैतान के काम खत्म, गंदगी गुनाह खत्म, बदी खत्म, अबलीस के काम खत्म, हर तरह की नापाकी खत्म यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। हमारे घरों से, इन बहन भाइयों के घरों से और उनके खानदानों से हालेलुया। किसी के घर के अंदर तवीज है, वो अपने घर आ जाकर तवीज निकाल दे, और जैसे वो निकालेगा तौबा करेगा, निकाल लिया उसने, लेकर तवीज निकाल के किसी भी जगह फेंक दे या आग से जला दे, आप देखेंगे आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आपके घर से बीमारियां चली जाएंगी, और आपके घर में फिर कभी दोबारा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि खुदावंद आपको छू रहा है, खुदा की कुदरत यहाँ पर आई हुई है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिन बीमारियों का नाम नहीं लिया गया उन्हें भी हुक्म देते हैं निकल जाओ यीशु के नाम में। हर की बीमारी, हर कमजोरी यीशु के नाम से जाती रहे। हालेलुया। और जिनको औलाद जैसी नेमत चाहिए उनको औलाद मिले, जिनको वीजे चाहिए यीशु के नाम में उनको वीजे मिले, उनके लिए आसमान खुल जाए, जिनको पैसों के मोर्चे चाहिए आसमान खुदा का अच्छा खजाना खुल रहा है। ईमान लाइए, ईमान लाइए, ईमान लाइए, क्योंकि ईमान लाने वालों के दरमियान मोर्चे होते हैं, हर तरह के मोर्चे होते हैं, बदरूहें निकलती हैं, नई नई ज़बानें मिलती हैं, शफाएं होती हैं, खुदा का जलाल ज़ाहिर होता है और खुदा का कलाम साबित होता है। और यीशु मसीह नासरी जो जिंदा है, जो कादिर मुतलक है, जो खुदा है, जो यहाँ पर लोगों पर नजर आ रहा है, उसका लहू हमें पाक करता है। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए खुदा का शुक्र करें एक मिनट के लिए, सब शुक्र करें ईमान के साथ, क्योंकि बाइबल कहती है जो कुछ मांगते हो, बाइबल में लिखा जो ईमान से मांगो वो तुम्हें मिल जाएगा। जब आपने मांगा आपको मिल गया है। बहुत कम आवाज है, बुलंद आवाज से खुदा की शुक्रगुजारी करें, अपनी जबान में हालेलुया के नारे लगाएं, जय मसीह कहें। आप जैसे ऐसे कहते जाओगे बरकत और बरकत और कुदरत और मसार आग आग ही आग में देख रहा, जैसे शुक्रगुजारी हो रही है तो आग के शोले भड़कने शुरू हो गए। सब बोलो, सब बोलो, कोई जबान खामोश न रहे। हालेलुया के नारे लगाओ, शुक्रगुजारी के नारे लगाओ, खुदा का नाम लो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम खुदा का नारा लगाते हैं, हालेलुया, होली होली होली, हालेलुया, कदूस कदूस कदूस। हम सारे मिलकर खुदा तुझे कदूस कहते हैं, फरिश्तों के साथ मिलकर, जंगी वॉरियर एंजल के साथ मिलकर, वर्शिपिंग एंजल के साथ मिलकर, जो प्रस्तुत करने में मदद करते हैं, मिनिस्ट्रिंग एंजल के साथ मिलकर। हालेलुया। तूने आज हमारी बड़ी बड़ी सहायता की है, तूने बड़ी बरकत दिया हमें। हम आए बाप तेरे बहुत शुक्रगुजार हैं, यीशु जी आपके बहुत ही शुक्रगुजार हैं। आपको चूमते हैं, आपको प्यार करते हैं, आपके कदमों में झुक जाते हैं। और बात हम आपके बहुत ही शुक्रगुजार हैं। आपने हमारे दरमियान आकर हमारे वसीला से हम सबको इस्तेमाल किया है, और आप हमें जाने में हमारी रहनुमाई करेंगे। आपके फरिश्तों के लिए आए बाप तेरा शुक्र हो। आपने अपने एंजल्स भेजे हैं, आप इन लोगों के साथ साथ जाएं और कोई रुकावट ना आए, और खुदा के लोग वापस टाइम पर जाएं और बड़ी बरकत पाकर अगले महीने में
फिर जब हम जमा हो तो इससे भी बड़ी बरकत के साथ आएंगे और बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ आए। हम तेरा शुक्र करते तूने हमारी दुआ को सुना है, यीशु नस्री के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। तशरीफ रखिए, खुदावंद आपको बरकत दे। अब आखिरी हिस्सा है जो बहुत ज़रूरी है और वो बाइबल के मुताबिक है। जब खुदा हमें इतनी बरकत देता है तो याद रहे कि एक तरीका मुआवजे पाने का ये भी है कि जब हम बीज बोते हैं खुदा के जलाल के लिए देते हैं और अपनी औकात से बढ़कर देते हैं, अपनी ताकत से बढ़कर देते हैं। आप बाइबल सुनते रहते हैं, उस औरत के पास सिर्फ 2 दमड़ियाँ थी और उसकी सारी रोजी कमाई सब कुछ वही गई, और जब उसने डाल दिया तो खुदा के कलाम के मुताबिक खुदा ने उसकी तारीफ भी की और खुदा ने फक्की फरीसियों के वसीले से उसकी मदद की। उन्होंने उसका घर भर दिया होगा, क्योंकि यतीमों और बेवाओं का हक होता है। याद रहे, खुदावन जो आपको बोल रहा है वो दीजिए, क्योंकि खुदावन के काम के लिए अगर आप चाहते हैं हम इस काम को जारी रखें, हमारी कोशिश अगली दफ़ा ये सारा टेंट लग जाएगा, ठंड होगी, आप फिक्र ना करें। अगले 2-3 दिन हम यही कोशिश करेंगे करने की, और हमारी 100% कोशिश है आप तक खबर पहुँचाएंगे और हम यहाँ पर ही सब कुछ करेंगे। और खुदा के फजल से फिर हम बड़ी ग्राउंड में जाएंगे, जब जैसे ही ज़रा मौसम ठीक हो जाएगा मार्च तक, तो फिर हम वहाँ जाएंगे। तो आप याद रखिए, जो आ जाए हैं आइंदा भूले ना, टाइम पे आइए, बरकत पाइए और खुदा के जलाल से भर जाइए। आइए हम अपने हदिया जात जो खुदा के कलाम के मुताबिक खुशी के साथ, खुशी और बरकत के साथ दीजिए। जब आप खुदा के मसा में और हजूरी में देते हैं, याद रखें ये आपको कई गुना ज़्यादा बरकत मिलती है। एक होता है आम मीटिंगों में देना, आम तरीके से देना, एक होता है स्पेशल देना। जब आप स्पेशल देते हैं तो हम स्पेशल बरकत पाते हैं। और आज मैं चाहता हूँ कि आप सब स्पेशली खुदा के जलाल के लिए, मैं भी हमेशा जब स्पेशल मीटिंग होती है, मसा बढ़ता जा रहा है, मैं अपने हदिया को बढ़ाता जा रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ मैं और बढ़ाऊँ। बेशक हम वैसे भी सारा महीना देते रहते हैं, लेकिन यहाँ जो मसा होता है, आग होती है, खुदावंद आया तो उसकी खुशबू उसको पहुँचती है और फिर आसमान खुदा। मेरे साथ ये हुआ है, पिछले महीने मैंने ऐसा किया था, खुदा ने मेरे लिए अजीब तरह से मदद की मेरी, और मैं हैरान हो रहा था। मैंने कहा खुदा मैं तो सोच भी नहीं सकता था। जब आप खुदा के साथ चलते हैं और खुशी से और ईमान से खुदा के लिए कुर्बानी का हदिया देते हैं, सेक्रीफिशियल गिविंग देते हैं, खुदा के लिए देना बहुत ज़रूरी है। और कभी याद रखें कि अपने बच्चों से ज़्यादा खुदा को दिया करें, अपने बेटे बेटियों से ज़्यादा खुदा को प्रेफरेंस करें, अपने माँ बाप से ज़्यादा खुदा को प्रेफरेंस करें, अपने बहन भाइयों से ज़्यादा खुदा को प्रेफरेंस करें। और जब आप खुदा को नंबर 1 देते हैं और बेस्ट उसको देते हैं, तो खुदा ना सिर्फ आपको बरकत देता है, आपके पूरे ख़ानदान को बरकत दे देता है। खुदा आसमान के दरीचे खोल देता है और वो अपनी बरकतों को नाज़िल करना शुरू कर देता है। इसलिए याद रहे, अभी जब हम ये हदिया उठा रहे हैं, आ जाइए। हाँ जी, तो हम गीत गाएंगे, उखड़ो उखड़ो उखड़ो, हालेलुया। खुशी बनानी है, और जो हदिया डालने के वो खड़े होते जाए, हदिया डालने के बाद खड़े होना, पहले नहीं होना। और आपने शैतान को भी कहना है, मसाइल को भी कहना है, उखड़ गए हैं, और हमें खुशी मनाते हुए यहाँ से जाना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जो हदिया डालते जाए वो खड़े होते जाए। तालियों के साथ जो खड़े हो सकते हैं सब खड़े हों और तालियां बजाएं हमारे साथ। पहाड़ों पे हंसते हैं मसीहा के दीवाने, पहाड़ों पे हंसते हैं मसीहा के दीवाने, पहाड़ों पे हंसते हैं मसीहा के दीवाने, पहाड़ों पे हंसते मसीहा के दीवाने, पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के परवाने, पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के परवाने। कैसे यीशु नाम में उठो, नाम से उठो, यीशु नाम में उठो, सब कहें, नाम से सब बोलो। बीमारी के लाचारी के नाकारी के पार उठो, 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 पहाड़ों पे हंसते हैं मसीहा के दीवाने, पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के परवाने।
साथ खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे। खुदा हम सारे मिलकर अपने हाथों को बुलंद करते हैं तेरी तरफ और शुक्रगुजारी करते हैं। तूने आज हमें बहुत बरकत दी है, तेरा मसा यहाँ छाया हुआ है, तेरे फरिश्ते हमारे साथ हैं, तेरा बेटा यीशु नासरी अपने जाओ जलाल के साथ यहाँ मौजूद है। हम सारे हाथ उठाकर उसे शुक्रिया करते हैं, उसको मुबारक कहते हैं। आए बाप, हम तेरे शुक्रगुजार है कि तेरा तख्त जो आसमान पर है, आज हमें उसका तू खुदा एक मज़ा चिखा रहा है, तो हमें दिखा रहा है कि तू कितना जलाली है अपना। हम इसके लिए तेरा शुक्र करते हैं, तेरे पापों के मसा के लिए तेरा शुक्र करते हैं और खुदा आज की सारी बरकत के लिए तेरा शुक्र करते हैं। जो कुछ तूने आज हमारे साथ कलाम किया है, बोला है, तूने हमें आज़ादी दी है, बरकतें दी हैं और खुदा तेरे लोगों ने बड़ी मोहब्बत से उसके जवाब में बहुत कम खुदावन, लेकिन हम सब ने खुदावन तूने ही सारा कुछ हमें दिया है। खुदावन उसमें से हम सब ने अपना अपना बीज बोया है खुदावन। आज ये बीज हम तेरे मज़बा पर लाते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दे, यानी बढ़ा दे, बड़े बड़े मोज़े बना दे, रूहानी, जिस्मानी, माली, ख़ानदानी, बच्चों के और हर तरह के मौज़ों की शक्ल में इनके ख़ानदानों में बहना शुरू हो जाए। और खुदा जिंदा खुदा इतने मौज़े हो गए, अगली दफ़ा जब आएँ तो ये बताएं कि तूने इनकी ज़िंदगी में बेशुमार मौज़ात कर दिए हैं, रूहानी तौर पर भी, जिस्मानी तौर पर भी, ख़ानदानी तौर पर, इज्तिमाई तौर पर भी, और खुदा उनके हर एक काम में तूने अपने बरकत वाला हाथ बढ़ा दिया। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं, आसमान तेरा अच्छा खजाना जो खुल गया है, इसके लिए हम तेरी तारीफ करते हैं। ये सब कुछ है बाप, हम तेरे बेटे अपने प्यारे खुदा यीशु के वसीला से मांग कर पा लेते हैं, आमीन। खुदा की सगाई दुआ में शामिल होंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर भी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह से हम अपने कसूरों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों में माफ़ कर। हमें आज़माइश में ना खा, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल